عنکبوت by نور راجپوت میگا لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 4۔ رات کی ٹھنڈی ہوا فارم ہاؤس کی پرانی راہداریوں میں سنسناتی پھر رہی تھی۔ اینٹوں سے بنے لمبے اداس کوریڈور میں زرد روشنی کے بلب جھول رہے تھے اور چھت سے جھڑتے جالوں کو ہلکے ہلکے تپتپا رہے تھے۔ اسی سناٹے میں سیڑھیوں کے آخری موڑ پر ایک سایہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے محراب دار کھڑکی کے پاس جا کے رکی۔ باہر فارم ہاؤس کی روشنیاں اب بھی جل رہی تھیں، اندر آتشی فانوس اور کیمروں کی فلیشز ابھی تک جھلملا رہے تھے۔ اس نے ایک بے آواز ہنسی ہونٹوں پر آنے دی۔ وہ جانتی تھی بادشاہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کھڑکی کا خنک شیشہ چھوا۔ زخم کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے نا؟ وہ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے ذرا سا جھکی اور نیچے لان کے ایک کونے کو گھورنے لگی، جس طرح رئیس ابھی کچھ لمحات پہلے گرا تھا۔ اس کے لب ہولے سے کپکپائے۔ تمہیں فجر کے لیے آنا تھا بادشاہ، اور یہی تمہاری سب سے بڑی شکست تھی۔ ہوا کی ایک سرد لہر اس کے کھلے بالوں سے گزری۔ مگر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم محبت پہ حکومت چن لو گے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ خیر، میرے پاس تمہیں تباہ کرنے کے ہزار راستے ہیں۔ اس کا ریشمی لباس سرسرا اٹھا۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ اس کی نگاہ پھولوں کے اس راستے پر پڑی جس پر سے فجر رئیس کے بازو کو تھام کر گزری تھی۔ مگر یہ پیادہ میرا کھیل خراب کر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں نیم وا کیں، جیسے اس راستے پر اپنے ذہن میں سے خونی سیاہی انڈیل رہی ہو۔ ایک ہلکی سی خنجر جیسی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ولی اورنگزیب۔ اس نے بہت آہستگی سے، تقریباً محبت بھرے لہجے میں اس کا نام لیا، اور پھر وہ لہجہ یکدم سرد پڑ گیا۔ تم نے میری بات نہ مانی، فجر کو چن لیا۔ تم نے میری بازی کو بگاڑ دیا۔ وہ پیچھے ہٹی، سیدھی کھڑی ہوئی اور گردن ذرا سا خم کر کے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں لے لیا، جیسے غصے کے گونٹ کو نمکین مسکراہٹ کے ساتھ نگل رہی ہو۔ اس نے کمرے کی حدت بھری ہوا کا شکار بننے کے بجائے اپنی نگاہ دوبارہ روشنیوں کی سمت جما دی۔ نیچے لان میں بکھرا ہوا ہر پھول، ہر چراغ، ہر قہقہا، سب اسے یقین دلا رہے تھے کہ بادشاہ ہار چکا ہے، اور اس ہار کی سب سے بڑی چشمدید گواہ وہ تھی مینار۔ تم سب مرو گے، وہ آہستہ سے بولی، جیسے خود کو کسی گہرے سحر میں لے جا رہی ہو۔ آواز میں کوئی جوش نہیں تھا، کوئی دشمنی کی چیخ نہیں، صرف ایک نہایت پرسکون یقین، ایک مکڑی کے جال کی طرح ٹھنڈا اور خاموش یقین۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ پھر رک گئی، اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر آنکھیں بند کیں اور ایک اور سرگوشی کی۔ اگلی چال میرے نام کی ہوگی، جوزف کی اولاد۔ تم اپنا خسارہ تب سمجھو گے جب سب کچھ ہاتھ میں ہونے کے باوجود تمہاری مٹھی خالی نکلے گی۔ پھر وہ مکمل پرسکون انداز میں چلتی ہوئی تاریک راہداری کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پیروں کی آہستہ آہستہ بڑھتی چاپ ایسے گونج رہی تھی جیسے کسی قدیم حویلی میں کوئی پرانی روح قدم با قدم اپنی حکمرانی کا آغاز کر رہی ہو۔ دور کہیں کوئی دروازہ ہلکا سا چڑچڑا کے بند ہوا۔ شکاری مکڑی نے ایک اور ڈور کھینچ دی تھی۔ یہ چند دن بعد کا منظر ہے۔ رئیس ہیڈ آفس کی فضا میں ایک مانوسیت سی گھل گئی تھی۔ فلک اب اس ماحول کا حصہ بن رہی تھی۔ ڈیزائنر روم جو شیشے کی شفاف دیواروں سے بنا تھا، اس کا نیا تخلیقی گوشہ تھا۔ یہاں دیواروں پہ لگے سفید بورڈز پر اس پروجیکٹ کے کرداروں کے نام، ان کی خصوصیات اور ان سے جڑے زیورات کے خاکے پنوں سے لگے تھے۔ کمرے میں پھیلی کافی کی مہک اور دھیمی روشنی سوچنے اور لکھنے کے لیے بہترین تھی۔ وہ آج گہرے خاکی رنگ کا گرم سوٹ پہنے ہوئے تھی، جس پر اس نے ایک لمبا سیاہ کوٹ ڈال رکھا تھا۔ پاؤں میں گرم جوتے اور گلے میں لپٹا اسکارف اسے سردی سے بچا رہا تھا۔ جب وہ گہرائی سے سوچتی تو بے دہانی میں اپنی قلم کا سرا ہونٹوں سے لگا لیتی۔
اس کی ناک میں چمکتی وہ ننھی سی نوز پن جو بس نہایت قریب آنے پر ہی نظر آتی تھی۔ کمرے کی نیم گرم روشنی میں جب کبھی جھلملاتی تو اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک نرم سا تاثر چھوڑ جاتی۔ وہ حماد کے ساتھ اپنی کہانی کے مرکزی کرداروں پر بات کر رہی تھی۔ حماد اس کی بات پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فلک کے لیے عزت اور اس کے کام کے لیے ستائش تھی۔ وہ اس کے لفظوں کو ذہن میں بٹھا کر خاکوں کو حتمی شکل دے رہا تھا۔ جب وہ کافی کچھ طے کر چکے تو فلک نے اپنی ڈائری بند کی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی اس کی نظر شیشے کی دیوار سے باہر وسیع و عریض ہال پہ پڑی۔ وہاں سے رئیس آ رہا تھا۔ آج وہ بالکل مختلف حلیے میں تھا۔ 3 پیس سوٹ کی جگہ اس نے ہلکی نیلی ڈینم پینٹ پر ایک مہنگے کریم رنگ کی اونچی گردن والی شرٹ ٹرٹل نیک پہن رکھی تھی۔ اس کے بال معمول سے کچھ زیادہ بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی طویل میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہو۔ اس کے ساتھ پوری ٹیم تھی، ڈیزائنرز، مارکیٹنگ ہیڈز اور پروڈکشن مینیجرز۔ وہ چلتے چلتے کسی نقشے پر انگلی رکھ کر پرجوش انداز میں کچھ سمجھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پیشہ ورانہ سختی نہیں تھی جو پچھلی بار دفتر میں تھی، بلکہ ایک تخلیق کار کا جنون اور اعتماد تھا۔ وہ کسی میٹنگ سے نکلے تھے یا شاید کسی نئے پروجیکٹ کی سائٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اسے اور اس کی سلطنت کو اس طرح متحرک دیکھ کر فلک کے ذہن میں بے اختیار ایک سوال ابھرا۔ وہ حماد کی طرف مڑی جو اب بھی خاکوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ ویسے اس کلیکشن کا بجٹ کیا ہے؟ اس کی بات پر حماد نے سر اٹھایا۔ پہلے اس کے چہرے پر ایک لمحے کی حیرانی ابھری، جیسے یہ سوال اس ماحول میں اجنبی ہو۔ پھر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں فخر کا عنصر تھا۔ یہاں بجٹ یا پیسہ ڈسکس نہیں کیا جاتا مس فلک۔ رئیس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا۔ رئیس گروپ بجٹ اور قیمتوں سے بہت اوپر اٹھ آیا ہے۔ اس نے جواب تو سن لیا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی باہر ہی جمی تھیں۔ وہ اپنے گروہ کے ساتھ اب بالکل ان کے شیشے کے کمرے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کی پر اعتماد آواز کی ہلکی سی گونج شیشے کے پار سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کمرے کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی دنیا اس کے کام میں گم تھی۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا ہوا دائیں جانب راہداری میں مڑ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فلک نے ایک گہری سانس لے کے خود کو سنبھالا۔ حماد کی بات اور رئیس کا یہ انداز، یہاں آ کے اسے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے برانڈ کا لوگو تاج کیوں تھا۔ وہ صرف ایک بزنس مین نہیں تھا، وہ واقعی اپنی دنیا کا بادشاہ تھا، جس کے لیے وسائل کی کوئی حد نہیں تھی، جس کے لیے صرف ایک ہی چیز اہم تھی، تخلیق کا بہترین معیار۔ وہ قیمت نہیں لگاتا تھا، وہ قدر پیدا کرتا تھا۔ اس احساس نے اس کے دل میں مزید ایک عجیب سی لہر پیدا کی۔ یہ شخص اپنی ذاتی زندگی میں کتنا ہی ہارا کیوں نہ ہو، اپنی پیشہ ورانہ دنیا میں وہ ناقابل تسخیر تھا۔ وہ اس وقت اپنی کمر کی سیٹ سے کرسی کی پشت سے لگا میز پہ رکھی فائل کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی فولڈنگ وال میں ٹکی بڑی سی گھڑی کی سوئیاں یکساں رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں، مگر اس لمحے اسے ہر گزرتا سیکنڈ غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے عروضہ کا نمبر ملانے کی کوشش کی تھی، 1 2 پھر تیسری بار، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ موبائل کی اسکرین پر ابھرنے والی صرف وہی ایک جملہ تھا کہ اس کا مطلوبہ نمبر بن جا رہا تھا۔ یہ جملہ اس کے دل میں کسی انجانے خدشے کی طرح ٹھہر گیا۔ پھر حیرت سے فون کو ذرا فاصلے پہ رکھا، جیسے یہ کسی مذاق کا حصہ ہو، مگر نہیں، عروضہ کا نمبر بند ہونا مذاق کا حصہ نہیں تھا۔ ایسا اس نے ان درجن سے زائد سالوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کانفرنس ٹیبل پہ رکھی فائلیں، سائٹ رپورٹس اور ڈیولپمنٹ پلانز اس کی نگاہ کے سامنے بکھرے تھے، مگر ذہن کہیں اور الجھ گیا تھا۔ اس نے فوراً انٹرکام کا بٹن دبایا۔ عروضہ کہاں ہے؟ فرنٹ ڈیسک کی آواز دوسری طرف سے آئی جھجکتے ہوئے۔ سر، میڈم آج آئی نہیں، انہوں نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی۔ چند ثانیوں کے لیے کمرے میں ایک دبا ہوا سکوت چھا گیا۔ اس نے انٹرکام آف کیا، کرسی کی پشت سے کمر الگ کی
اور فائلز سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیں، مگر اس خاموشی نے کمرے کی فضا کو مزید بھاری کر دیا تھا۔ دن بھر اس نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، میٹنگز، اگلے فیز کی پلاننگ، بے شمار دستخط اور دوپہر تک جاری رہنے والی برین سٹارمنگ، مگر ہلکا سا خلا مسلسل اس کے وجود کے گرد لپٹا رہا، اور جب کبھی اسے کسی کارروائی کے دوران عروسہ کی رائے یا ہدایات کی ضرورت محسوس ہوتی تو رکھے ہوئے چپ چاپ چیمبر پر نگاہ پڑتی، جیسے وہ احساس دلانے کے لیے خالی چھوڑا گیا ہو کہ آج عروسہ نہیں ہے۔ شام ڈھلتے ہی میسم نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ ہر رپورٹ رئیس کے سامنے لا کے رکھتا، ہر فائل سے متعلق مختصر مگر درست بریف دیتا۔ وہ نروس تھا مگر کوشش کر رہا تھا کہ کمی محسوس نہ ہونے دے۔ رئیس نے اس کی سنجیدگی کو سراہا، مگر تمام باتوں کے بیچ ایک انجانا سا احساس رہ رہ کر ہلچل مچاتا تھا۔ عروسہ کہاں تھی؟ آخر کیوں اس نے اطلاع نہیں دی؟ رات نے آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا دیے۔ ہیڈ آفس رات کے سناٹے میں بھی سانس لیتا محسوس ہو رہا تھا۔ پوری عمارت میں مدھم روشنیوں کا جال بچھا تھا، جس میں کام کی تھکن اور ذمہ داریوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ تمام فلورز پر پھیلے گلاس وال، کمرے راہداریوں میں جھلملاتی سٹیل لائٹس اور مسلسل چلتے سسٹمز کی مدھم گوں گوں، ایسا لگتا تھا جیسے یہ سرزمین دن کے اختتام کے باوجود اب بھی مکمل طور پر بیدار ہو۔ وہ اب ایک بار پھر اپنی میز پر موجود تھا، اپنے آفس میں، کوٹ کی آستین تھوڑی سی موڑی میز پہ رکھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 9:45 بج رہے تھے۔ اچانک لفٹ کی ٹن کی آواز ہلکی سی بازگشت کے ساتھ ابھری۔ اس نے سر اٹھایا۔ چند لمحوں بعد لفٹ کا سلائڈ ہوتا ہوا دروازہ کھلا اور میسم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چند فائلز تھیں اور پیشانی پر خاموشی اور الجھن کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ براہ راست رئیس کے پرسنل آفس میں آیا تھا، 10 سالوں میں پہلی بار۔ اس کے قدم ہلکے تھے۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور میز کے قریب آ کر احترام سے خاموشی اختیار کر گیا۔ رئیس نے سانس دبا کر سر اسبات میں ہلایا۔ میسم نے تازہ رپورٹس سامنے رکھی اور مختصر طور پر سائٹس کی اپ ڈیٹ دینے لگا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر ہر لفظ نپا تلا۔ اس نے خاموشی سے سنا، سوالات کیے اور ایک دو اہم فیصلوں پر مختصر نوٹس دیے۔ سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق تھا مگر کمرے میں کوئی انجانی سی بے چینی تھی۔ آخر میں میسم نے اجازت لینے کے لیے ہلکا سا سر جھکایا، فائلز سمیٹنے لگا اور آہستہ آہستہ پلٹ گیا، مگر جب وہ چند قدم چل چکا تو ٹھٹک کے رک گیا، جیسے کسی نے اس کے قدموں سے فرش کھینچ لیا ہو۔ رئیس کے ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن پڑی۔ کچھ کہنا؟ وہ اس کی بے چینی پچھلے 15 منٹ سے محسوس کر رہا تھا۔ میسم نے لمحہ بھر خاموشی کے بعد گہرا سانس لیا، اپنی خشک ہوتی ہوئی زبان کو حلق میں گھمایا، پھر احتیاط سے بولا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے باس۔ رئیس نے ابرو سوالیہ انداز میں اٹھائی۔ کرسی کی پشت سے وہ ذرا سا سیدھا ہوا، آنکھوں میں سرد تجسس۔ بولو۔ میسم نے ایک نظر جھکائی جیسے لفظ چنے جا رہے ہوں، پھر کسی ہمت کو جمع کر کے دھیرے سے کہا، یہ عروسہ سے متعلق ہے۔ ایک لمحے کو فضا جیسے تھم گئی۔ اس کے الفاظ کمرے میں کسی دھیمی دستک کی طرح گونجے۔ رئیس کے ہونٹ ایک لمحے کو سخت ہوئے مگر اس نے فقط اسبات میں سر ہلایا۔ کہو۔ میسم نے گھبراہٹ کے باوجود بات مکمل کی۔ مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے مگر میڈم عروسہ آج کل کچھ عجیب سا برتاؤ کر رہی ہیں۔ وہ پہلے جیسا کام نہیں کر رہی۔ کئی سائٹس انہوں نے کئی دنوں تک وزٹ نہیں کی اور کچھ جگہوں پر ورکنگ میں تاخیر ہوئی ہے۔ کئی جگہ پہ سیکیورٹی اپ ڈیٹس نہیں ہوئے۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہے، لیکن ان کی ذرا سی بے خبری بہت بڑا نقصان کروا سکتی ہے باس۔ اس نے آخری جملہ دھیمی مگر پوری سچائی کے ساتھ کہا اور سر جھکا لیا۔ رئیس نے بہت آہستگی سے کرسی پر مدھم سا زاویہ بدلا۔ اس کے چہرے پر سطحی سا سکون تھا مگر آنکھوں میں ایک خاموش سا لوہا اتر آیا۔ وہ بہت دھیرے، نمکین سرد لہجے میں بولا، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ میسم بدستور سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کی آواز میں اس بار ہلکی سی لرزش شامل تھی۔ جی باس، جانتا ہوں،
میں میڈم عروزہ کی وفاداری پر قطعاً شک نہیں کر رہا، مگر رئیس گروپ میرے لیے سب کچھ ہے۔ بس مجھے لگا شاید وہ اپنی طرف سے کسی پریشانی میں ہیں، لیکن ٹھیک ہے۔ اس نے میسم کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ آواز میں جذبات نہیں تھے، صرف ایک حتمی نکتہ۔ تم جا سکتے ہو۔ میسم نے سر اسبات میں ہلایا، خاموشی سے مڑا اور اسی احترام کے ساتھ واپس لفٹ کی طرف چل پڑا۔ قدموں کی آواز دھیمی تھی مگر اس پرسکون کمرے میں صاف سنائی دیتی رہی، یہاں تک کہ لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور خاموشی دوبارہ پورے آفس میں پھیل گئی۔ میسم کے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا۔ اس نے کمر سیدھی کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکی زرد روشنی اب اس خاموشی میں کسی گہری سوچ کی طرح ٹھہری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عروزہ، اس نے آنکھیں بند کیے بغیر ذہن میں اس نام کو دوہرا کے سوچا۔ وہ اس کی حالت کو سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں بہت کچھ ٹوٹا تھا اور وہ اپنی ذات کے کسی خالی گوشے سے نبرد آسماں تھی، مگر کام کے میدان میں عروزہ کبھی بھی غفلت نہیں برت سکتی۔ وہ ایسا شخص تھا جو جذبات اور پیشہ ورانہ شعور کے درمیان واضح لکیر کھینچتا تھا، اور عروزہ ہمیشہ اس لکیر کے احترام میں کھڑی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اس سوال نے اس کے وجود میں ہلکی سی جھرجھری سی دوڑا دی۔ اس نے ایک بار پھر میز پر رکھی اسکرین کی طرف دیکھا، جیسے کسی غیر مرئی جواب کی تلاش میں ہو۔ چند ثانیے یوں ہی بیت گئے۔ دفتر کی دیوار پہ نصب گھڑی کی ٹک ٹک اب پہلے سے کہیں زیادہ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ باہر دور کہیں شہر کے روشن بل بورڈز چمک رہے تھے، جیسے یاد دلا رہے ہوں کہ یہ دنیا رکتی نہیں۔ حاکم ہو یا رعایا، چوٹ کھائی روح ہو یا مسکراتا چہرہ، کام جاری رہتا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی کہنی میز پہ ٹکائی، انگلیوں کی پوروں کو ماتھے پر رکھا اور پلکیں چند لمحے کے لیے موند لیں۔ اس کی نظروں کے سامنے عروزہ کا پرسکون چہرہ، اس کی مضبوط آواز اور مستقل مزاجی ایک کے بعد ایک آ کر رکتی رہی۔ وہ بے طرح الجھ گیا تھا۔ خاموشی اب پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ رات کا سناٹا پورے گھر پر ایک گہری چادر کی طرح پھیل چکا تھا۔ باہر سڑک کنارے کھڑے درختوں سے گزرتی سرد ہوا کی سرگوشیاں ایسی تھیں جیسے وقت نے اپنے قدموں کی چاپ دھیمی کر دی ہو۔ فیروز جمال کا گھر، جو ہمیشہ ایک منظم اور پیشہ ورانہ خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا، آج کچھ زیادہ ہی ساکت اور بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ لاؤنج کے گوشے میں موجود آف وائٹ صوفہ اور سامنے رکھی شیشم کی میز اپنی جگہ ویسے ہی بے جان کھڑے تھے، مگر ان کے درمیان کی فضا کسی انکہے سوال کے ناقابل برداشت بوجھ سے بھاری تھی۔ وہاں صوفے کے ایک کونے میں عروزہ بیٹھی تھی، اونچی دراز قامت، گھنے سیاہ بال جو اس کی گردن سے نیچے ڈھلک رہے تھے، مگر آج وہ رئیس کے میگزین پر نظر آنے والی پر اعتماد سیکیورٹی ہیڈ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس نے کسی پرانی بوسیدہ لون کی شال کی طرح اپنے گرد خاموشی لپیٹ رکھی تھی۔ نیم تاریک لاؤنج میں لیمپ کی مدھم زرد روشنی اس کے چہرے کے ایک حصے کو منور کر رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس کی انگلیوں کی گرفت میں مقید تھا، مگر چائے سے اٹھتے بھاپ کے مرگولے بھی جیسے اسے یہ احساس دلانے سے قاصر تھے کہ وہ اس لمحے اس کمرے میں موجود ہے۔ اس کی بھوری رنگت ہمیشہ کی طرح شفاف اور روشن تھی، مگر اس روشنی میں آج کوئی گہری خاموش تکن پہ وس تھی۔ دوسرے صوفے پر مسٹر فیروز جمال بیٹھے تھے۔ سر کے بالوں میں چاندی کی لکیریں اب واضح ہو چکی تھیں، مگر چہرے پر وہی رعبدار تاثر تھا جو ایک منجے ہوئے بینکر کا خاصہ ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں وقت کی تھکن بھی تھی اور ایک باپ کی خاموش گہری پریشانی بھی۔ کافی دیر تک وہ عروزہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ جب خاموشی ناقابل برداشت ہونے لگی تو ان کے لب ہلے۔ تم کیا کرنے جا رہی ہو عروزہ؟ ان کی آواز دھیمی تھی، مگر لہجے میں ایک واضح بے چینی اور ایک انجانہ خوف چھپا ہوا تھا۔ لیکن عروزہ وہاں نہیں تھی۔ نہیں، وہ اس وقت بالکل وہاں نہیں تھی۔ جسمانی طور پر وہ اس صوفے پر موجود تھی، مگر اس کی روح ماضی کی ایک گہری خاردار بھول بھلیاں میں بھٹک رہی تھی، وہاں جہاں اس کی رگ رگ میں درد، بے بسی اور بچپن کی الٹ پلٹ یادیں دفن تھیں۔ یہ برسوں پہلے کی بات ہے، جب وہ صرف عروزہ تھی، نہ کوئی سیکیورٹی ہیڈ،
نہ ہائی ٹیکنالوجسٹ، ایک عام سی کالج اسٹوڈنٹ جس کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اور ڈیجیٹل فائلز کے بجائے پینٹ برشز اور کینوس ہوا کرتے تھے۔ فیروز جمال تب ملک کے سب سے بڑے بینک کی مرکزی برانچ کے ڈائریکٹر تھے۔ ان کا نام قابلیت، دیانت اور اصول پرستی کی علامت تھا۔ عروضہ اکثر کالج کے بعد انہیں لینے بینک جاتی اور اپنے باپ کے لیے عملے کی آنکھوں میں عقیدت اور احترام دیکھ کر فخر سے بھر جاتی۔ مگر پھر ایک دن آسمان ٹوٹ پڑا۔ ایک ایسی صبح طلوع ہوئی جس کے سورج میں روشنی نہیں، رسوائی کی تپش تھی۔ شہر بھر کے نیوز چینلز پر ایک ہی بریکنگ نیوز گردش کر رہی تھی۔ معروف بینکر فیروز جمال دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ کے الزام میں گرفتار۔ یہ الزام نہیں، ایک تہمت تھی۔ فیروز جمال ایک ریئل بینکر تھے، انتہائی قابل احترام۔ کچھ عرصہ پہلے کسی NGO کے اکاؤنٹ کی رینیول اپروول ہوئی تھی۔ وہ فائل کسی نے فیروز جمال کے فورسڈ سگنیچرز لگا کر اپروو کر دی۔ کچھ ہفتوں بعد وہ NGO دہشت گردی کی فنڈنگ میں ملوث نکلی۔ ساتھ ہی بینک کے کچھ ہائی پروفائل کلائنٹس کا کانفیڈینشیل ڈیٹا لیک ہو گیا۔ ڈیجیٹل ٹرائل میں فیروز جمال کا ID شو ہوا۔ میڈیا نے دونوں چیزیں ملا کر فیروز جمال دہشت گردوں کی فنڈنگ اور ان کے لیے ڈیٹا لیک کرنے میں ملوث بنا دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کا ID ہیک ڈپلیکیٹ کیا گیا تھا۔ کسی نے دلیل پر توجہ نہیں دی، کسی نے ان کے 30 سالہ بے داغ کریئر کو نہیں دیکھا۔ وہ دن لمحہ بلمحہ ایک بھیانک خواب میں بدلتا چلا گیا۔ عروضہ کو وہ منظر آج بھی یاد تھا جب وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تو درجنوں کیمروں کی چکا چوندھ روشنیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ سہمی ہوئی خالی نگاہوں سے ان رپورٹرز کو دیکھ رہی تھی جو مائک اس کے چہرے کے قریب لا کر چیخ رہے تھے، اس کے باپ کے خلاف زہریلے سوالات برسا رہے تھے۔ اس دن پہلی بار اس نے دنیا کے اصل، شفاف اور بے رحم چہرے کو دیکھا تھا۔ مقدمہ چلا اور ناکافی ثبوتوں کے باوجود ایک طاقتور لابی نے انہیں مجرم ٹھہرا دیا۔ فیروز جمال کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ پھر وہ شام آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب پوری دنیا فیروز جمال کے خاندان سے منہ موڑ چکی تھی، اس وقت رئیس سامنے آیا تھا، کیونکہ جب اورنگزیب خاندان پہ مشکل وقت آیا تھا، جب آفاق اورنگزیب کی موت ہوئی تھی، تب فیروز جمال اورنگزیب خاندان کی مدد کو کھڑے تھے۔ آفاق اورنگزیب اور فیروز جمال بچپن کے دوست تھے۔ یہ عروضہ کے گھر کا خاموش سا لاؤنج تھا۔ وہ صوفے کے کونے میں خوف زدہ اور ٹوٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی تھیں، جیسے وہاں سے کوئی معجزہ نمودار ہونے والا ہو۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور اس نے اس بار رئیس کو دیکھا۔ سفید شرٹ، سیاہ سادہ پینٹ، آنکھوں میں بہت کچھ کھونے کا غم اور تھکن، مگر چہرے پر چٹان جیسا عزم۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا، بغیر ایک لفظ کہے، اور سیدھا اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ پہلے تو عروضہ نے نظریں نہیں اٹھائیں، آنسو اس کے گالوں پر خشک ہو چکے تھے۔ پھر وہ ایک ایسی نرمی بھرے لہجے میں بولا جو صرف مرہم رکھنے والے جانتے ہیں، کیسی ہو روزہ؟ ایک پل کو عروضہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور الجھن تھی۔ میرا نام عروضہ ہے، اس نے تصحیح کی، البتہ نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ رئیس کو جانتی تھی، مگر اتنا انٹریکشن کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا مرد وجیح تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں تسلی تھی۔ جانتا ہوں، لیکن تم پر روزہ سوٹ کرتا ہے، صبر اور ہمت کی علامت۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور بہت دھیرے سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، جیسے برسوں سے سسکتی تنہا کھڑی اس لڑکی کی پشت پر کسی نے اختیار اور حفاظت کا سایہ رکھ دیا ہو۔ اٹھو روزہ۔ اس کی آواز میں ایک حکم اور ایک حوصلہ تھا۔ یہ تمہارا کمزوری میں بیٹھنے کا وقت نہیں، تم اپنے بابا کا نام واپس لاؤ گی اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ الفاظ نہیں تھے، ایک منتر تھا جس نے اس کی بجھتی ہوئی روح میں ہمت کی چنگاری روشن کر دی تھی۔
اسی دن پہلی بار عروضہ نے کسی کے اعتماد کو اپنی سب سے بڑی طاقت کے طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ اکیلی تھی۔ ماں اس کی پیدائش کے چند سال بعد چل بسی تھی۔ مسٹر جمال نے اپنی پوری زندگی عروضہ کے نام کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سب کچھ تھے، اور آج وہ اکیلی رہ گئی۔ نہیں، آج سے وہ اکیلی نہیں تھی، رئیس اورنگزیب اس کے ساتھ تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے آرٹ اور رنگوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ رئیس کی رہنمائی میں اس نے ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی۔ اس نے سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل فرانزکس اور انفارمیشنل پروٹیکشن میں ایسی مہارت حاصل کی کہ بڑے بڑے ماہرین دنگ رہ گئے۔ وہ دن رات ایک کر کے ڈیجیٹل قلعوں کو فتح کرنے لگی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے باپ پہ لگے جھوٹے الزام کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو کھوجنا۔ رئیس نے اسے تمام وسائل فراہم کیے، دنیا کی بہترین سسٹمز، قانونی ٹیم اور ہر طرح کا تحفظ۔ عروضہ نے مہینوں تک اینکر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کو ڈی کوڈ کیا، شیل کمپنیوں کے پیچیدہ جال کو بے نقاب کیا، اور آخرکار اس ڈیجیٹل راستے کو ڈھونڈ نکالا جو اصل مجرموں تک جاتا تھا۔ اس نے ناقابل تردید ڈیجیٹل ثبوت اکٹھے کیے، جس سے ثابت ہوا کہ فیروز جمال کو ایک حریف بینکنگ گروپ نے منظم سازش کے تحت پھنسایا تھا۔ انہی ثبوتوں کی بنیاد پر کیس دوبارہ کھولا گیا اور فیروز جمال باعزت بری ہوئے۔ اس دن کے بعد عروضہ صرف عروضہ نہیں رہی، وہ رئیس اورنگزیب کا دایاں بازو بن گئی، اس کا ہتھیار، اس کی ڈھال۔ وہ خود کو کبھی ملازم نہیں سمجھتی تھی، وہ خود کو رئیس گروپ کا ایک اٹوٹ حصہ مانتی تھی۔ رئیس کے ساتھ اس کا رشتہ اتنا حقیقی اور مضبوط تھا کہ جتنا رئیس کا اپنی بہن زرتاش کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے رہے۔ ان میں جتنا پروفیشنلزم تھا اتنا ہی اپناپن۔ وہ غصے میں رئیس کا ناک پھوڑ سکتی تھی۔ وہ اسے اپنے باپ کی دھمکیاں لگاتی تھی کیونکہ اس کا باپ اس سے زیادہ رئیس کو اہمیت دیتا تھا، اور آج اپنی زندگی میں پہلی بار اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو۔ عروضہ، مسٹر جمال کی آواز نے اسے ایک جھٹکے سے ماضی سے حال میں واپس لا پٹکا۔ وہ چونک کر پلکیں جھپکنے لگی۔ وہ اب اس کے چہرے کو ایک سخت مگر فکرمند نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سچ بتاؤ، تمہارے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ ان کا لہجہ نرم ہونے کے باوجود خالی نہیں تھا، اس میں ایک جانا پہچانا خوف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر عروضہ نے دل میں کوئی فیصلہ کر لیا تو اسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ چائے کا کپ عروضہ کے ہاتھ میں ہلکا سا لرزا۔ وہ ایک طویل ٹھہری ہوئی سانس لے کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کے سیدھی ہو بیٹھی۔ آہستگی سے پلکیں اٹھائیں اور سامنے بیٹھے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتی بابا، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی، جیسے وہ خود اپنے اندر کی کشمکش سے ناواقف ہو۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی۔ مسٹر جمال نے اپنی انگلیاں آپس میں پیوست کیں اور پھر ایک اداس سی سختی کے ساتھ بولے، تم رئیس کو دھوکہ دینے کا تو نہیں سوچ رہی؟ یہ جملہ ایک آہنی ہتھوڑے کی طرح تھا۔ جیسے ہی یہ الفاظ فضا میں گونجے، عروضہ کے دل کی دیواروں پر زلزلہ سا برپا ہو گیا۔ وہ چند لمحوں تک ساکت رہی، جیسے اس سوال کے وزن نے اس کے پورے وجود کو منجمد کر دیا ہو۔ پھر بہت آہستگی سے اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کپ میز پہ رکھا، ایک گہرا سانس اندر کھینچا اور پھر ایک مضبوط، اٹل لہجے میں اپنی آنکھوں میں فولادی یقین کے ساتھ بولی، عروضہ مر سکتی ہے لیکن رئیس اورنگزیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں وہی حقیقت، وہی طاقت اور وہی گونج تھی جو اس نے برسوں پہلے رئیس کی آنکھوں سے ادھار لی تھی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدموں میں نہ کوئی لرزش تھی، نہ کوئی کمزوری۔ اس نے ایک آخری بار اپنے باپ کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر اب ایک عجیب سا سکون اور بے بسی آپس میں گڈ مڈ ہو گئے تھے، جیسے وہ اپنی بیٹی کے ظرف پر فخر بھی کر رہے ہوں اور اس کی آنے والی تکلیف کو محسوس بھی۔ عروضہ آہستگی سے لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ پیچھے صوفے پر مسٹر جمال تنہا رہ گئے۔ کمرے کی دھیمی روشنی نے اب ان کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی نمی
بکھیرتی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں موند لیں اور خود سے بے آواز سرگوشی کی، خدا کرے تمہارا یہی حوصلہ تم سب کو بچا لے میری بچی۔ رئیس ہوٹلز کی 5ویں اینیورسری کا جشن اپنے عروج پر تھا۔ کرسٹل کے جھاڑ فانوسوں سے چھنتی دودھیا روشنی ہزاروں مہمانوں کے قیمتی ملبوسات اور زیورات پہ پڑ کر منعکس ہو رہی تھی۔ ہوا میں مہنگے پرفیومز، تازہ پھولوں اور زیر لب گفتگوؤں کی ملی جلی مہک تھی۔ ہر طرف مسکراہٹیں تھیں، مبارکبادیں تھیں، مگر یہ سب ایک چمکدار دکھاوا تھا، ایک فارمیلٹی جو بزنس کی دنیا کی اہم کڑی تھی۔ عروضہ سیاہ رنگ کے ایک نفیس پینٹ سوٹ میں ملبوس اپنے فرائض میں جتی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک تربیت یافتہ عقاب کی طرح پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھیں، مگر اس کی روح اس محفل سے میلوں دور تھی۔ اس نے اپنے اور رئیس اورنگزیب کے بیچ ایک سرد، نادیدہ شیشے کی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ وہ اس کے احکامات پر عمل کرتی تھی، اس کے اشاروں کو سمجھتی، مگر ان کے درمیان وہ پرانا بے تکلف تعلق اب برف کی طرح جم چکا تھا۔ جانے کتنے دن گزر گئے تھے ان کی ٹھیک سے بات ہوئے بھی۔ اسی ہجوم میں ولی بھی موجود تھا جسے مراد نے خاص طور پر مدعو کیا تھا، اور یہ دعوت رئیس کے حکم پر دی گئی تھی۔ عروضہ نہ اس کی سنتی تھی اور نہ اپنی سناتی تھی۔ اس نے ولی کے ساتھ ساتھ رئیس کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کام کرنا مجبوری تھی، مگر ولی کے 1000 بار اس مسئلے پہ بات کرنے کی درخواست اس نے مسترد کر دی۔ وہ خود بے طرح پھنس گیا تھا۔ رئیس کی اس تقریب کا اصل مقصد ظاہر ہے کچھ اور تھا۔ وہ کچھ آزمانا چاہتا تھا۔ اس کے اندر کئی دنوں سے ایک شک، ایک کانٹا کھٹک رہا تھا جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ آج اس شک کی تصدیق یا تردید چاہتا تھا۔ تقریب کے بیچ میں میثم خاموشی سے عروضہ، مراد اور پھر ولی کے پاس آیا۔ رئیس صاحب نے پینٹ ہاؤس فلور پر بلایا ہے۔ یہ جملہ کسی حکم سے زیادہ ایک سمن تھا۔ لفٹ میں مکمل خاموشی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہے۔ جب پینٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا تو اندر کا منظر باہر کے چکا چوندھ کے بالکل برعکس تھا۔ وسیع و عریض لاؤنج میں مدھم روشنی تھی، فرنیچر کم اور جدید تھا، اور ماحول میں ایک عجیب سی وحشت اور ٹھہراؤ تھا۔ بظاہر یہ اپنوں کی مخصوص میٹنگ تھی، مگر سب جانتے تھے کہ عدالت سج چکی تھی۔ وہ ایک بڑی سی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا جس سے نیچے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر ان چاروں کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک ایک چہرے پہ ٹھہریں اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس سکون کے پیچھے طوفان کا شور تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ سب مل کے بیٹھیں۔ مراد نے اسبات میں سر ہلایا، ساتھ کو ضروری باتیں بھی ہو جائیں۔ اس کے الفاظ چنے ہوئے تھے، جبکہ باقی چاروں خاموش کھڑے تھے۔ پھر اس نے میز پہ رکھی اپنی سافٹ ڈرنک اٹھائی، ان سب کو بھی اشارہ کیا، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وفاداری کیا ہوتی ہے؟ ایک گھونٹ بھرتے اس نے سوال فضا میں اچھالا، مگر خاموشی یوں ہی قائم رہی۔ وفاداری ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر سلطنتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ جب بنیاد میں دیمک لگ جائے تو اونچی سے اونچی عمارت بھی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں مراد کے پریشان چہرے سے ہوتی ہوئی ولی کے سپاٹ چہرے پہ جم گئیں۔ کچھ عرصے سے مجھے اپنی بنیاد میں دیمک لگنے کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ عروضہ کے سامنے کھڑا تھا۔ جب دل بدل جائیں تو اعمال بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کا لہجہ سرد سے سرد تر ہوتا گیا، کمرے میں درجہ حرارت جیسے نقطۂ جماعت سے بھی نیچے گر گیا ہو۔ سب سے پہلا دھوکہ مجھے میرے وارث نے دیا۔ اس کا اشارہ ولی کی طرف تھا۔ آواز ایک دم بلند ہوئی جیسے بادل گرجے ہوں۔ تم نے اس اعتماد کو توڑا جو میں نے تم پہ کیا تھا۔ ولی پر ایک نظر ڈالتے پھر وہ تیزی سے عروضہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ لیکن عروضہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ یہ سن کر عروضہ کے بے تاثر چہرے پر ایک لمحے کے لیے سایہ سا لہرایا اور گزر گیا۔ ہے نا عروضہ؟ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں عروضہ کے جھکے ہوئے چہرے میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ عروضہ وہ کرتی ہے جو میں کہتا ہوں، وہ میری طاقت ہے، میری ڈھال۔ عروضہ کی نظریں فرش میں گڑی رہیں۔ اس کا دل پسلیوں کے قفس میں کسی زخمی پرندے کی طرح پڑپڑا رہا تھا۔ پھر وہ پلٹا اور میز پہ رکھی چمکتی ہوئی سیاہ پستول اٹھا لی۔ اس نے اپنا ہاتھ عروضہ کے سامنے کیا۔ اس کی ہتھیلی پر وہ موت کا کھلونا پڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں روز تم ولی کو مار ڈالو۔ جیسے کسی نے وقت کا بٹن دبا دیا ہو، ہر شے ساکت ہو گئی۔ یہ سنتے ہی عروضہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت کا طوفان تھا۔
کر لو گی نا یہ میرے لیے؟ اس نے عروضہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے عروضہ کی آنکھوں میں کچھ پرچھائیں ابھری، مگر پھر اگلے ہی پل وہ پرچھائی ایک فولادی عزم میں بدل گئی۔ اس نے رئیس کے ہاتھ سے گن اٹھا لی۔ ولی اپنی جگہ بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد مہری تھی، جیسے اسے اپنی قسمت کا فیصلہ قبول ہو۔ عروضہ کے کوٹ شوز کی ٹک ٹک کی آواز خاموش ہال میں گونجنے لگی۔ ہر قدم موت کی طرح گھڑی کی سوئی کی طرح تھا۔ ماحول اتنا سرد ہو چکا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ اگلے ہی پل وہ ولی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور پستول کی سرد دھات اس کی پیشانی پر جما دی۔ عروضہ؟ مراد کی گھٹی گھٹی سی آواز ابھری۔ اس کی آنکھوں میں خالص دہشت تھی، جبکہ رئیس آرام سے ایک کرسی کھینچ کے اس پہ بیٹھ گیا، جیسے وہ کوئی سنسنی خیز فلم کا آخری منظر دیکھ رہا ہو۔ ولی ساکت تھا۔ عروضہ کی نظریں پل بھر کو ان کتھئی آنکھوں سے ٹکرائیں جن میں کبھی اس نے اپنا عکس دیکھنا چاہا تھا۔ ہاتھ چھڑا کر جانے والوں کے خواب نہیں دیکھتے، ورنہ روح زخمی، دل مردہ اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہی ہوا تھا، سب کچھ سیاہ ہو گیا تھا۔ کچ پستول کے ریڈی ہونے کی میکان کی آواز نے سناٹے کو چیرا۔ ولی نہ اپنی جگہ سے ہلا اور نہ اس نے نظریں جھکائیں۔ عروضہ نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے، اس کی نظریں ٹریگر پر تھیں۔ رئیس اپنی تھوڑی مٹھی پہ جمائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ وہ ولی کا بھیجا اڑا دے، اس دھوکے کی اذیت کا خاتمہ کر دے، مگر ٹھک، پستول اس کے کانپتے ہاتھ سے چھوٹ کے ماربل کے فرش پہ گر گیا۔ چند پل کی موت جیسی خاموشی، اور پھر رئیس کا کہا گونجا۔ یہ ہنسی نہیں تھی، یہ بے ساختہ نہیں تھی، یہ ایک زخمی شیر کی دھاڑ تھی جو اذیت میں بدل گئی تھی۔ عروضہ کا سر شرمندگی اور شکست سے جھک گیا۔ ولی کے چہرے پر اذیت کے گہرے تاثرات ابھرے، جیسے وہ گولی لگنے سے بھی بڑی تکلیف سے گزرا ہو۔ وہ اب سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ رئیس کی اذیت بھری ہنسی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ مراد کی آنکھیں خوف سے پھٹی پڑی تھیں۔ میثم سانس روکے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ سب صدمے میں تھے، اور وہ شخص ہنس رہا تھا جس کا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ پھر اس کی ہنسی ایک دم رکی۔ اس نے عروضہ اور ولی کو دیکھا۔ اس کے سینے میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سب پر اندھا بھروسہ کیا تھا میں نے، تم سب نے مل کے مجھے اندھا کر دیا۔ اس کی آواز میں درد ہی درد تھا۔ اس کے دو اپنے مضبوط پیادے حکومت پر اپنی محبت چن چکے تھے۔ اس بادشاہ کی تکلیف کون سمجھ پاتا؟ عروضہ خاموشی سے ولی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رئیس چلتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، صرف اذیت تھا۔ محبت کیوں عروضہ، محبت کیوں؟ اس نے سرگوشی نما سوال کیا۔ سب کچھ تھا اس کے پاس، عزت، طاقت اور اس کا اعتماد، پھر محبت کیوں؟ اس نے محبت کیوں چنی؟ عروضہ نے ولی پر اپنی محبت کو چن کر رئیس کو شکست دے دی تھی۔ اس وقت رئیس کی تکلیف سے کون واقف تھا؟ مگر عروضہ، اس کی اپنی تکلیف کا کیا؟ وہ چپ کھڑی تھی، نظریں جھکائے، دل پھٹنے کو تھا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے پاس رئیس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر بنا کچھ کہے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گلے سے اپنا سیکیورٹی کارڈ اتارا اور آگے بڑھ کر میز پہ رکھ دیا۔ اپنی پینٹ کے بیلٹ سے اپنی ذاتی پستول نکال کے اس کے ساتھ رکھی۔ اب وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ رئیس اورنگزیب کی سلطنت میں رہتی۔ وہ خود کو بے دخل کر رہی تھی۔ جبڑے بھینچے آنسوؤں کو حلق میں اتارے وہ خاموشی سے سب کر رہی تھی۔ اپنی کلائی سے جدید ڈیجیٹل گھڑی اتاری۔ رئیس گروپ سے جڑی ہر چیز اب میز پہ پڑی تھی۔ رئیس زبان دانتوں تلے دبائے ساکت کڑاؤ سے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا، بولا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ چلتے ہوئے رئیس کے سامنے آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے افسوس رہے گا۔ یہ 4 الفاظ کہنے کے بعد وہ تیزی سے پلٹی۔ دروازے کے قریب میثم کھڑا تھا، جو تکلیف دہ نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو رکی، اس نے میثم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کئی انکہے عہد، کئی خاموش وعدے وہ نظروں کے تبادلے میں ادا ہوئے، اور پھر وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ایک گہرا، ناقابل بیان سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے اچانک پوری کائنات سے آواز چھین لی ہو۔ رات بہت آگے نکل چکی تھی، لیکن ترنم ہاؤس کے ایک گوشے میں اب بھی روشنی جل رہی تھی۔ فجر کھڑکی کے پاس کھڑی باہر سرد رات کو دیکھ رہی تھی۔
چاند دھیمی روشنی کے ساتھ درختوں کی چوٹیوں پر ٹکا ہوا تھا۔ ہوا کی تپتپاہٹ کھڑکی کے شیشے کو چھو کے گزر رہی تھی، مگر اس کے اندر سکون تھا، ایسا سکون جو صرف کسی اپنے کا انتظار کرتے ہوئے دل میں ہوتا ہے۔ ہلکے نیلے رنگ کی چادر اوڑھے وہ مسلسل دروازے کی طرف نظر اٹھا دیتی، پھر خود ہی نظریں جھکا لیتی۔ پیچھے میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا، کافی اسکیچز بکھرے پڑے تھے، کام سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ پھر اچانک لاؤنج کی سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ ابھری، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا، کوٹ اتار کے بازو پہ لٹکایا، اور جیسے ہی اس کی نگاہ فجر پہ پڑی چند لمحوں کو رک گیا۔ وہ اس کے سامنے آئی، نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ولی نے ایک سانس لیا، خود کو سنبھالا اور ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا دی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس کی ہلکی سی تکن فوراً اس جواب کے پیچھے چھپ گئی۔ فجر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے آہستگی سے پوچھا، تقریب کیسی رہی؟ وہ مسکرایا، وہ خاص مسکراہٹ جو صرف اس کے لیے تھی۔ بہت اچھی۔ پلکیں جھکی ہوئی تھیں مگر آنکھوں میں نرم روشنی تھی۔ بگ بی نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس کے سوال میں فکر مندی چھپی تھی، جانے کیوں اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا الارم بجا رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ خطرہ کیا تھا۔ اس نے ایک پل فجر کو دیکھا، پھر سر ہلایا۔ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑے رہے۔ لاؤنج کے دیے کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر نرم سا سایہ پھیلا رہی تھی۔ کھانا لگاؤں؟ بانو سو چکی تھی، اسے خود ہی کرنا تھا۔ نہیں، میں نے کھا لیا تھا۔ اس نے نہیں کھایا تھا، بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ ایسے کیوں لگ رہا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اس کی سکڑی ہوئی بھویں دیکھ کے اس بار وہ ہنس دیا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، البتہ آج تم آفس میں کافی ہائپر تھیں۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ فوراً بات بدل گیا۔ میرا تو چلتا رہتا ہے، 100 طرح کے مسائل ہیں۔ وہ واپس صوفے کی جانب بڑھی، لیکن وہ اس سرعت سے اس کا ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ باقی مسئلے تو تم حل کر لیتی ہو، آؤ میں تمہارے دل کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے جھکتے ہوئے فجر کا گال چھوا، اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا غرور ہے یا میرا نصیب؟ وہ اب ہیزل آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولی نے آہستگی سے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ دونوں۔ اس ایک لفظ نے فضا کے اندر ایک دلکش خاموشی بھر دی۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھام کے صوفے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ چلو بیٹھو، مجھے تم سے سب سننا ہے۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا سارا دن کس بارے میں سوچتی ہو؟ غصہ کیوں آیا؟ تم سارا دن کس بارے میں سوچتی ہو؟ غصہ کیوں آیا؟ شامت کس کی آئی؟ سب بتاؤ مجھے۔ وہ گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ تم تھک گئے ہو، آرام کر لو۔ اس نے فجر کی بات پہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، سارا دن شور اور باتیں سنیں؟ اب مجھے صرف وہ سننا ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ وہ واقعی اس کے دل کا مسئلہ حل کرنے بیٹھ چکا تھا۔ فجر نے اپنی پلکیں جھکائیں اور پھر مدھم آواز میں بولنا شروع کیا۔ الفاظ آہستہ آہستہ ہوا میں بکھرنے لگے، محبت کی مہک کے ساتھ۔ وہ سب سناتی رہی، وہ سب سنتا رہا، اور وقت بغیر آواز کے ان کے درمیان بیٹھا ان سب لمحوں کو محفوظ کرتا رہا۔ وہاں صرف ایک نرم سی روشنی، 2 دھڑکتے دل اور ہم جیسا سکون۔ سرے شام دھند کے پہلے جھونکوں نے شہر کے آسمان پر ایک مبہم سی پرت چڑھا دی تھی۔ گہرے نیلے آسمان میں کہیں کہیں ستاروں کے ننھے ذرے جگمگا رہے تھے، لیکن ان کے بیچ ایک عجیب سی بے چینی سانس لے رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے فلک کی طرف ڈنر کے لیے جا رہے تھے۔ ڈیش بورڈ پہ موجود چھوٹا سا فانوس ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ فجر نے اپنی شال ذرا سا کھینچ کے تھوڑی کے نیچے درست کی اور مسکرا کے ولی کی طرف دیکھا۔ عجیب موسم ہے نا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ولی نے ایک نظر سامنے سڑک پہ ڈالی، پھر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ ایسا موسم ہمیشہ کچھ کہنے سے پہلے آتا ہے اور کچھ کہنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ فجر نے ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ تم نے بھی فلسفیانہ باتیں سیکھ لیں۔ آج زیادہ دل کر رہا ہے، چونکہ میڈم صبح سے ناراض تھیں، تو ابھی موقع ہے کہ میں اپنی سب باتیں آسانی سے کہہ دوں۔ وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ ورنہ کب پھر ناراض ہو جاؤ پتہ نہیں۔ وہ ہنس دی۔ ناراض نہیں ہوں، بس تھکی ہوئی تھی۔ گاڑی دھند سے ڈھکی ہوئی اس سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی جہاں روشنیوں کی قطاریں دھند میں تحلیل ہو کر ایسے لگ رہی تھیں جیسے کسی نے شیشے پہ انگلی سے دھندلی لکیریں بنا دی ہوں۔
اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سرد دھند کے اندر گلابی رنگ کی دکانوں کے بورڈ اور مختلف دکانوں کی روشنیاں مدھم سا عکس بکھیر رہی تھیں۔ ایک بات کہوں؟ وہ اچانک بولا۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ جب بھی تم ایسی خاموش ہوتی ہو نا، مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے دل میں بہت سی باتیں قید ہو گئی ہیں، اور اگر میں نے انہیں نہ سنا تو شاید وہ کبھی آزاد ہی نہ ہو پائیں۔ اس کی بات پہ فجر کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستہ سے ولی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم شاید اس لیے میرے نصیب میں آئے ہو تاکہ میرا ہر لفظ کسی کے دل تک پہنچ سکے۔ ولی نے کچھ بولنے کے بجائے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا دبایا۔ اس ایک لمس میں بے شمار بے نام وعدے تھے۔ گاڑی اچانک سڑک کے ایک کنارے پر آ کر آہستہ ہوئی۔ سامنے ایک چھوٹی سی فلاور شاپ تھی۔ شاپ کے باہر ننھے سفید لائٹس جگنوں کی طرح جلملا رہی تھیں، اور کانچ کے شیلف پر درجنوں پھولوں کے گلدستے سجے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر دکان پہ ڈالی، پھر مسکرا کے فجر کی طرف دیکھا۔ ایک منٹ، فجر کے چہرے پہ حیرت کے تاثرات ابھرے۔ ابھی؟ یہ وہ ایک منٹ آج مجھے ضرور لینا ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کے اتر گیا۔ وہ اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھتی رہی۔ دھند کی ہلکی سی پرت اس کے اطراف میں ناچ رہی تھی۔ وہ دکان کے اندر گیا تو کانچ کے دروازے کے پیچھے اس کا عکس کچھ لمحوں کے لیے مدھم روشنی میں گل سا گیا۔ فجر نے کھڑکی سے گردن موڑ کے باہر دیکھا۔ دکان کی شیشے کی دیوار کے اندر ولی پھولوں کے بیچ کھڑا کچھ منتخب کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس سمے وہ بالکل کسی رومانوی منظر کا کوئی ہیرو معلوم ہوتا تھا جو اپنے محبوب کے لیے پھول چننے میں مصروف ہو۔ گھڑی کی سوئیاں سست روی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ اس نے سرد پڑتے اپنے ہاتھوں کو آپس میں جوڑا اور اپنی سانس کی دھند سے شیشہ دھندلا کر ایک چھوٹا سا دل بنا دیا۔ وہ ہنس دی۔ یوں لگا جیسے محبت اس لمحے اس کی ہتھیلی میں سمٹ آئی ہو۔ اسی پل شاپ کے اندر ولی نے سفید گلابوں کا ایک نفیس سا گلدستہ چنا اور کاؤنٹر پہ پیسے رکھ کے باہر کی سمت بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے نکلا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے تھوڑا رک کر جیب سے فون نکالا۔ نمبر انجان تھا۔ اس کی پیشانی کی ہلکی سی شکن پھیلی۔ وہ چونکا مگر فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ ہیلو بیبی بوائے۔ وہ آواز وہ سانپ کی طرح سرسراتی، گہری، گھنی اور جان لیوا۔ اس کے قدم پل بھر کو زمین میں دھنس گئے۔ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک تاریک سایہ آ کے گزرا۔ آنکھوں میں حیرت اور ناگواری کی ایک جھلک ابھری۔ اس نے ایک نظر گاڑی کی طرف ڈالی جہاں فجر اطمینان سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظریں واپس سڑک کے اس خاموش گوشے پر جم گئیں۔ فون کی دوسری طرف وہی آواز سانس کو تھپک رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا واپس چلے جاؤ، اسے چھوڑ دو، لیکن نہیں۔ اب میں تم پہ ہنسوں یا تم پہ افسوس کروں؟ اس کے لب سختی سے بھنج گئے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ وہ دانت کچکچاتے بولا۔ یہ تمہاری کہانی نہیں ہے، تمہیں اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے، تمہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اسی لیے میں ختم کرنے آیا ہوں۔ ایک نظر فجر پہ ڈالی، وہ اب فون پر مصروف تھی۔ دوسری طرف ایک دھیما زخمی قہقہا ابھرا۔ جو ملکہ کا حکم ٹالتا ہے وہ موت کے منہ میں جاتا ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اچھا؟ لمبا کھینچا گیا۔ اچانک فجر کی گردن ایک عجیب احساس سے اٹھی۔ اس کے چھٹی حس نے عجیب سا الارم بجایا۔ وہ چونکی۔ اس نے شیشے کے پار دیکھا تو وہ اب گاڑی سے کچھ قدم دور کھڑا فون پہ مصروف تھا، اور اس کے پیچھے سے ایک تیز رفتار ٹرک دھند چیرتا ہوا برق رفتاری سے سیدھا اس کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ولی! اس کی چیخ اس کے گلے میں پھنس گئی۔ آواز گاڑی کے اندر ہی ٹوٹ گئی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ پیچھے دیکھو۔ فون سے ابھرتے مینار کی وہی گہری سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا دل پل بھر کو ساکت ہوا۔ اس نے ایک پل کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ٹرک اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے پوری برق رفتاری سے پیچھے چھلانگ لگائی۔ ہوا کا زور ایسی شدت سے اس کے چہرے پر پڑا کہ پھولوں کا گلدستہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ لیکن کڑاک کی آواز، ٹرک کا بایاں حصہ اس کے کندھے کو ٹکر دے کے گزر گیا۔
وہ دور جا کے فٹ پاتھ کی دہلیز سے ٹکرا کے گرا۔ اس کے جسم نے زمین پر ہچکولا کھایا، پھول بکھر کے فٹ پاتھ پہ پھیل گئے۔ فجر کے قدم جیسے شل ہو گئے، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، دل کی دھڑکن جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لی ہو، وقت جیسے کسی نے روک دیا ہو۔ میدان جنگ کے اس ایک پل میں سب کچھ خاموش، لیکن اندر تنفس چیخ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے آگے بڑھی، سرد ہوا اس کے گالوں پر خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بھاگ رہی تھی، قدموں سے بے ساختہ آوازیں ابھرنے لگیں جیسے پتھر پر کوئی شیشہ ٹوٹ رہا ہو۔ ولی! اس کی چیخ فضا کو ہلا گئی۔ وہ نیم بے ہوش حالت میں زمین پہ پڑا تھا، اس کے سفید قمیص پہ سرخ دھبا پھیلنا شروع ہو چکا تھا، ہونٹوں کے کناروں پر خون کی ایک باریک دھار نمودار ہوئی۔ اس کی نظریں دھند میں تحلیل ہوتی روشنیوں کو پھٹی پھٹی سی تک رہی تھیں۔ ولی! آنکھیں کھولو! وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں نے ولی کے کندھے کو تھاما، خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ولی نے بمشکل پلکیں اٹھائیں، وہ ہوش میں رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نگاہ میں درد نہیں تھا، صرف بے بسی تھی۔ فجر! اس نے لب ہلائے، لیکن آواز جیسے گلے کے اندر کہیں دفن ہو گئی۔ نہیں، بات مت کرو، میں ابھی۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو چکی تھیں، چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ کسی کو فون کرنا ہوگا، ایمبولینس۔ اس کا اپنا فون گاڑی میں گر گیا تھا۔ یا اللہ، کوئی ہے؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ قریب کی دکانوں سے لوگ بھاگ کر باہر آنے لگے۔ ولی کا سر اس کی گود میں تھا، سرخ مایہ پھیلتا جا رہا تھا۔ ٹرک کب کا دھند میں غائب ہو چکا تھا۔ دور کہیں مینار کی وہ شریر سرسراتی ہنسی دھند میں تحلیل ہو رہی تھی۔ فجر نے آنسوؤں میں گری نظروں سے ولی کی طرف دیکھا۔ اس کی انگلیاں ولی کے بالوں میں پھسلتی ہوئی اس کے گالوں تک آئیں۔ کچھ نہیں ہوگا، تم سن رہے ہو؟ اس نے لرزتی ہوئی سانس سے کہا۔ ولی کی آنکھوں میں ہلکا سا عکس ابھرا، جیسے وہ مسکرانا چاہ رہا ہو۔ تم نے کہا تھا تم میرے دل کا مسئلہ حل کرو گے، ابھی تو بہت سے مسئلے باقی ہیں۔ ولی نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں۔ نہیں، آنکھیں مت بند کرو ولی نہیں۔ وہ تڑپ رہی تھی، بن پانی کی مچھلی کی طرح۔ اس کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹ کر ضبط کے بندھن سنبھال رہی تھی، لیکن آنسو اس کے گالوں سے بہہ گئے۔ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ شور پھیل چکا تھا، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، کسی نے ایمبولینس کو کال کی۔ سڑک کے درمیان فجر کی ہچکیوں اور ولی کی مدھم سانسوں کے بیچ وقت تھم گیا تھا۔ ولی کی پلکوں نے دوبارہ ہلکا سا ارتعاش محسوس کیا اور اس نے بہت مشکل سے اپنی نگاہ فجر پہ مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی نہیں، ایک خاص سی تسکین تھی، جیسے وہ اس بات پہ مطمئن ہو کہ اگر یہ زندگی کے آخری لمحہ تھا تو وہ اسے دیکھ رہا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے خود میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لرزتے لب ولی کی سماعت میں سرگوشی کر رہے تھے۔ تم نے کہا تھا تم کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے، کبھی نہیں۔ ولی کی سانس میں ایک پھڑپڑاہٹ ابھری اور پھر نم آنکھوں سے اس نے فجر کا چہرہ دیکھا اور ہولے سے سر انکار میں ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہی لمحہ تھا جب ایمبولینس کا سائرن بہت دور دھند میں کہیں بجا، لیکن اس ایک لمحے کے بیچ فجر کی آنکھوں کے سامنے ہر شے سفید ہو گئی، جیسے دل کے اندر کسی نے برف کی ایک سل رکھ دی ہو۔ وہ ہوش کھو چکا تھا اور فجر کی ایک خوفناک چیخ ابھری، دل دہلا دینے والی چیخ، وہ چیخ جس نے سڑک کی دھند کو روند ڈالا، قریبی درختوں پہ بیٹھے پرندوں کو چونکا کے اڑا دیا اور شاید کسی دور کھڑی مینار کو لمحے بھر کو خاموش کر دیا۔ اور پھر ہاتھوں میں اس کی دھڑکن لیے وہ دھند میں گم سناٹے کے اندر بیٹھی رہی، ٹوٹے پھولوں کے بیچ بکھرے دل کے ساتھ، اور خاموش آسمان اس صدمے کا گواہ بنتا چلا گیا۔ ایمبولینس کے سائرن نے ہسپتال کے سناٹے کو چیر کے رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، شال کے کناروں پر سرخی جم کر سیاہی میں بدل چکی تھی۔ آئی سی یو کے شیشوں کے پار ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ عیاں تھی، بار بار دروازہ کھلتا بند ہوتا، مشینوں کی تیز بیپ اس کی سماعتوں کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس زمین پہ بیٹھی تھی، گہرے نیلے لباس پہ خون کے داغ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے پھولوں کو مسل کر ان پہ پھینک دیا ہو۔ سردی اتنی تیز تھی کہ سانسیں برف کی بھاپ بن کے نکل رہی تھیں،
لیکن اس کے جسم کو جیسے احساس ہی نہ تھا۔ وہ پتھر کے بت کی طرح بیٹھی بس اپنے کان ICU کی طرف لگائے ہوئے تھی۔ شاید کوئی آواز، کوئی امید، کوئی دھڑکن سن سکے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں نے بے آواز الفاظ ادا کیے، انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ دل کے اندر ندامت اور اذیت کا ایک طوفان تھا۔ میں نے اسے نگل لیا۔ وہ سر گھٹنوں میں دے کے سسکتی رہی۔ آج پھر وہ اپنے ملون ہونے پہ تڑپ رہی تھی۔ وہ ہر اس چیز کو کھا جاتی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر قدموں کی چاپیں ایک ایک کر کے سنائی دینے لگیں۔ سب سے پہلے رئیس ہال کی لمبی راہداری سے گزرتا ہوا آیا۔ اس کے قدم ہمیشہ کی طرح مضبوط نہیں تھے۔ ان میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی بڑی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ جب اس نے فجر کو زمین پر یوں خون آلود حالت میں بیٹھا دیکھا تو اس کی آنکھوں کی پتھریلی خاموشی میں ایک درد بھرا اضطراب ابھرا۔ وہ چند لمحے دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سیاہ کوٹ کے اندر اس کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی پوری طاقت سے خود کو ٹوٹنے سے روک رہا ہو۔ آخر وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ فجر، بس ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ کے اندر خوف، غصہ، بے بسی سب کچھ بند تھا۔ فجر نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح۔ میں نے اسے کھا لیا۔ دھڑکتے لفظ اس کے لبوں سے ٹوٹے۔ رئیس نے پل بھر کو آنکھیں بند کیں۔ اس کے اندر کی پوری سلطنت جیسے لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی ہتھیاروں سے خالی ننگی روح کی حالت محسوس کی۔ ولی، اس کا ولی جسے وہ اپنا وارث سمجھتا تھا، جو کل رات اس کی بنیادوں میں دیمک کہلایا تھا، آج اسی کی زندگی اور موت کے بیچ وہ کھڑا تھا، بے حال، بے اختیار۔ کوئی کچھ کرے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، جیسے خود سے مخاطب تھا۔ اس نے مڑ کر خالی راہداری کو دیکھا، جیسے وہ اسپتال کی سفید دیواروں سے مدد مانگ رہا ہو۔ آنکھوں کے کناروں پر نمی چمکی، مگر اس نے پلکیں سختی سے جھپک لیں۔ اسی لمحے مراد بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے جیسے ہی فجر کی حالت دیکھی تو پل بھر کو سانس روک گیا۔ فجر؟ وہ اس کے پاس جھکا، لیکن پھر محمودانہ طور پہ پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ فجر نے خاموشی سے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے ہونٹ پڑپڑائے، مگر کوئی لفظ نہیں نکلا۔ دور ICU کی شیشے کی کھڑکیوں کے پار ڈاکٹر ایک اور انجیکشن کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فلک اور فخر بھی آن پہنچے۔ فلک کے ہاتھ میں دعا کی تسبیح تھی، جو بے قابو انگلیوں کے بیچ گرتی سنبھلتی رہی۔ اس نے فجر کو باہوں میں بھر لینا چاہا، مگر وہ بالکل جامد ہو چکی تھی، جیسے کسی نے اس کے وجود کو برف کی سل میں بدل دیا ہو۔ اور آخر میں عروسہ۔ وہ قدم بقدم ہسپتال کی راہداری میں چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اس نے سارے احساسات کہیں راستے میں دفن کر کے قدم بڑھائے ہوں۔ رئیس نے اسے آتے دیکھا تو پل بھر کو اس کا دل کسی نامعلوم درد سے بھر گیا۔ آج اس کے سب سے قریبی لوگ اس سفید راہداری میں جمع تھے، اور سب کی آنکھوں میں بے بسی اور شکست لکھی تھی۔ وہ سامنے آئی۔ ولی کے وجود کو ICU میں دیکھ کے اس کا دل ڈوب گیا۔ شاید چند لمحوں کے لیے زمین نے اس کے قدموں سے رشتہ توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور تھکن کے نشانات واضح تھے، مگر کچھ کہے بغیر وہ ICU کے دروازے کے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی رہی۔ چہرے پر وہی پتھریلی خاموشی، مگر آنکھوں میں ایک گہرا ٹوٹا ہوا اندھیرا۔ رئیس نے اس کی طرف دیکھا۔ 2 قدم آگے بڑھ کے وہ ٹھہر گیا۔ اس نے جیسے کچھ کہنا چاہا، مگر زبان حلق میں اٹک گئی۔ الفاظ اس کے پاس تھے ہی نہیں۔ وہ بس اپنے دونوں ہاتھ سائیڈ میں بھیجے کھڑا رہا، اندر سے ٹوٹتا ہوا، باہر سے مضبوط رہنے کی کوشش کرتا ہوا۔ یہ سب میرا قصور ہے۔ اس کی آواز کھردری پڑ گئی۔ وہ بہت آہستہ بولا، مگر عروسہ نے وہ الفاظ سن لیے۔ اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، آنکھوں میں شدت ناک کرب لیے۔ اب قصور کی باتیں نہ کریں، ابھی بس وہ زندہ رہے۔ بس وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ رئیس کی ایک تھکی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ میں نے اس سے وفاداری کا امتحان لیا، اور وہ موت کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی کی نمی تراشی گئی، اور شاید یہ سب میرے ہی ہاتھوں شروع ہوا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت لگا کے کھڑا تھا۔ اس کا مضبوط وجود تھرتھرا اٹھا، آنکھیں چھت کی طرف اٹھائیں، جیسے رب ذوالجلال سے
سوال کر رہا ہو، میں نے سب کچھ کھو کر کیا پایا؟ سناٹے میں صرف مشینوں کی بیپ رہ گئی تھی۔ شیشے کے پار وہ موت اور زندگی کی سرحد پہ لڑ رہا تھا۔ باہر سب خاموش تھے، ہر ایک کی روح اس لمحے برف کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ وہ رات ایک ایسی رات تھی جو شاید زندگی بھر کسی کی یادوں سے مٹنے والی نہیں تھی، کیونکہ اس رات حقیقت نے سب کے دلوں سے زخمی آواز میں بس ایک سوال پوچھا تھا، وفاداری کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ رات اور گہری ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے باہر کھڑے درختوں کی ٹہنیاں سرد ہوا کی جھونکوں سے سسکیاں بھر رہی تھیں۔ وارڈ کی کھڑکیوں سے مدھم زرد روشنی باہر چھن چھن کے پھسل رہی تھی، مگر اس روشنی کا ایک بھی ذرہ اس وقت فجر کے دل میں نہیں اتر پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے راہداری سے نکل کر ایک چھوٹے سے خالی راہداری میں آ گئی۔ وہاں عبادت گاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی بھی اندر نہیں تھا۔ سفید ماربل کی ٹھنڈی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہی اس کے اندر کچھ لرز سا گیا۔ در و دیوار پر قرآنی آیات کے طلائی فریم لٹک رہے تھے اور ایک کونے میں جائے نماز رکھی تھی جن سے کسی کے آنسوؤں کی مہک آ رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک دروازے کے پاس کھڑی رہی، جیسے خود سے سوال کر رہی ہو، کیا میں یہاں آ سکتی ہوں؟ پھر اس نے دیر نہیں کی، اندر داخل ہو کے وضو کیا، پھر خاموشی سے آگے بڑھ کر جائے نماز اٹھایا، اپنی کانپتی انگلیوں سے اسے بچھایا۔ ہسپتال کی روشنیاں یہاں سے بہت دور محسوس ہو رہی تھیں۔ دھند، بے بسی، خاموشی، سب اس کے دامن سے لپٹ گئے۔ آج وہ مینار فیشنز کی مالکن نہیں تھی، نہ دنیا کی مشہور ترین کاسٹیوم ڈیزائنر، نہ وہ عورت جو یہ کہتی تھی کہ اگر میں سجدے میں گری تو تخت سے گر جاؤں گی۔ آج وہ صرف ایک بیوی تھی، ایک عام سی خوف زدہ ٹوٹتی ہوئی عورت جس کی پوری دنیا ICU کے شیشے کے اس پار دھڑک رہی تھی۔ وہ دھیرے سے سجدے میں جھک گئی۔ پہلا لمحہ خاموشی، دوسرا لمحہ نم آنکھوں کی لرزش، تیسرا لمحہ ٹوٹ کر بکھرنے کی اذیت۔ یا اللہ! اس کی آواز بہت آہستہ نکلی، جیسے کسی نے اس کے گلے کے گرد سناٹے کی رسی لپیٹ رکھی ہو۔ میں نے ہمیشہ خود کو مضبوط کہا، سب کے سامنے سر اونچا رکھا، مگر آج میں کمزور ہوں۔ اس کے الفاظ آنسوؤں میں بھیگتے جا رہے تھے۔ وہ میرا غرور ہے، میری ہمت ہے، اس کی سانس میرے دل کی دھڑکن ہے۔ اگر وہ رک گئی تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کی ہچکیوں نے ساری خاموشی چیر ڈالی۔ سجدے کے فرش پر آنسوؤں کے ننھے قطرے ٹوٹ کے گرے اور جائے نماز میں جذب ہو گئے۔ مجھے اس دنیا کی کوئی شہرت نہیں چاہیے، نہ فیشن کا کوئی تاج، نہ نام، نہ طاقت، بس میرے شوہر کو زندگی دے دیں، مجھ سے میرا ولی مت چھینیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کیں اور پوری ٹوٹتی ہوئی روح کے ساتھ سرگوشی کی۔ یا رب، وہ تیری امانت ہے، لیکن آج میں وہ امانت واپس مانگنے آئی ہوں۔ مجھے میرا ولی زندہ واپس چاہیے۔ مسجد کے اندر موجود ہلکی سی روشنی اس کے سجدے پر ٹھہر گئی، جیسے رب کی رحمت خاموشی سے اسے سن رہی ہو۔ وقت وہاں رک گیا۔ عبادت گاہ کی در و دیوار فجر معراج کے سجدے کو دیکھ کر ساکت کھڑے رہے، کیونکہ اس عورت نے آج تخت سے نہیں، خود ہی سے گر کر دعا مانگی تھی، اور یہ دعا صرف زبان سے نہیں، روح سے نکلی تھی۔ رات کی سردی آہستہ آہستہ اپنے پر سمیٹ کر صبح کے نرم مگر بے رنگ اجالے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ICU کے باہر اب اتنی بھاگ دوڑ نہیں تھی، جیسے تکن سے ساری آوازیں خاموش ہو گئی ہوں۔ وہ وہیں کرسی پہ بیٹھی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے محسوس ہو رہے تھے۔ شال اس کے وجود کے گرد لپٹی تھی اور ہاتھوں میں دعا کی تسبیح جو ہر چند سیکنڈ بعد بے ساختہ اس کی انگلیوں کے بیچ گھومنے لگتی۔ فلک سامنے والی کرسی پہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس نے فجر کے لیے چائے کا کپ اٹھایا، مگر اس کے ہونٹوں نے جیسے کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی کسی بوجھ کی طرح ان کے دلوں پر تھی۔ اچانک ICU کا دروازہ ہلکا سا کھلا، ایک نرس نکلی اور فجر کی طرف نظریں اٹھائیں۔ مسز اورنگزیب؟ فجر پل بھر کو اپنی جگہ پر منجمد رہی، پھر ایک دم کھڑی ہوئی۔ جی؟ نرس نے نرم لہجے میں ہلکا سا مسکرا کے کہا۔ وہ ہوش میں آ گئے ہیں، آپ چاہیں تو اندر آ جائیں۔ بس یہی ایک جملہ تھا۔ فجر کی سانس جیسے رک گئی، آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ فلک نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ جاؤ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور وہ قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی۔ ICU میں مدھم سفید روشنی تھی، مشینوں کی بیپ قدرے نرم ہو چکی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں بے حس و حرکت لیٹا تھا،
سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، کندھے پر پلستر چڑھا تھا، مگر آنکھیں آہستہ آہستہ نیم وا تھیں، اور ان نیم وا آنکھوں کے اندر ایک تھکا ہوا سا سکون تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کے پاؤں جم سے گئے، کچھ بھی کہا نہیں جا سکا، بس اس نے دونوں ہاتھ لبوں پہ رکھے اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی۔ ولی نے سر ہلکا سا اس کی طرف موڑا، آنکھوں کے گوشوں میں نمی چمکی، جیسے منٹوں کی نہیں برسوں کی مسافت کے بعد وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کے لب ہلے، آواز بہت مدھم تھی، ہائے بیگم۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتی اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، آنسو بڑی خاموشی سے اس کی پلکوں سے گرنے لگے۔ تم نے مجھے ڈرا دیا، وہ کانپتے لہجے میں بولی، چہرے کی حالت بری ہو چکی تھی۔ ولی نے اپنی انگلی کو ہلکی سی جنبش دی، میں نے کہا تھا میں کہیں نہیں جاؤں گا، تم ڈر کیوں جاتی ہو؟ اس کی آواز بہت کمزور تھی، مگر اس کے ہر لفظ میں وہی گہری محبت اور یقین چھپا تھا۔ فجر نے اس کے ہاتھ کو پیشانی سے لگا لیا اور دھیرے سے روتی رہی۔ اس سے تھوڑا پیچھے فلک خاموش کھڑی تھی، اس نے پلکیں جھکا لی اور پلٹ گئی، اس منظر کی شدت کو اپنے دل میں جذب کرتے ہوئے۔ کچھ منظر لفظوں سے نہیں، خاموشی سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کے رونے پر ولی نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اول لمحہ بھی خود کے بجائے اس کی فکر کر رہا تھا۔ فجر نے اپنے آنسو صاف کیے اور زبردستی مسکرائی، ہاں بالکل ٹھیک۔ چند لمحوں تک وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، درد، اذیت، خوف سب ان آنکھوں کے پیچھے دبے ہوئے تھے، لیکن ان دونوں کی موجودگی ان سب سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ وہ ابھی تک اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی، آنکھوں کی سوجن اور ہلکی ہلکی سرخی بتا رہی تھی کہ کتنی دیر تک وہ روتی رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک عجیب سا سکون تھا کہ وہ اس کے سامنے موجود ہے، سانس لے رہی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں اس کی سانسیں بندھی ہوئی ہیں۔ اسی لمحے اس کی نظر فجر کے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی سفید تسبیح پہ پڑی، جو ان دونوں کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔ اس نے پلکوں میں شرارت سمیٹ کر ایک لمبا سانس لیا۔ او مائی گاڈ! وہ بہت آہستہ سے بول اٹھا، نظریں اس تسبیح پہ جمی تھی۔ وہ چونکی، تم واقعی تسبیح کر رہی تھیں؟ انداز اسے تپانے والا تھا۔ یہ سنتے فجر کی آنکھوں میں آنسو پھر ابھر آئے۔ تم میرے لیے دعا کر رہی تھیں؟ وہ اسے تنگ کر رہا تھا، جیسے یہ انہونی ہو۔ کیا مجھے ہوش میں رہنا چاہیے؟ دی فجر معراج میرے لیے دعائیں مانگتی رہی ہیں۔ وہ روتے روتے ہنسی اور پھر رو دی۔ ایک تھپڑ اس کے بازو پہ پڑا۔ آہ ظالم عورت، دھیان سے، پہلے ایک کندھا ٹوٹا ہوا ہے۔ فجر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ سوری، وہ گھبرا گئی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ٹوٹے کندھے والے شخص نے فوراً اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا، بہت دھیرے سے۔ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنے زخمی ہاتھ سے آہستگی کے ساتھ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اگر تم میرے لیے دعا کرو، وہ بھی تسبیح کے ساتھ، تو میں غرور سے ہنسوں نہیں تو اور کیا کروں؟ فجر نے پلکیں جھکائیں، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ ڈرو نہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا، اب میں ہوں اور تم ہو، اور تمہاری یہ تسبیح اور دعائیں جنہوں نے مجھے واپس کھینچ لیا۔ یقین رکھو، دنیا کا کوئی شخص، کوئی حادثہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ فجر نے سسکتے ہوئے سر ہلایا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ اگر دوبارہ کبھی مجھے اتنا ڈرایا تو میں تسبیح نہیں، ایصال ثواب کے لیے تم پہ پورا قرآن پڑھ دوں گی۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ بے ساختہ ہنس دیا، ہلکی سی تکی ہوئی مگر دل سے نکلی ہوئی ہنسی، اور اس ہنسی کے اندر فجر کو اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت آواز سنائی دی۔ وہ اپنا سر اس کے سینے سے لگا کے خاموشی سے ساکت ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ دعائیں رد ہوتی ہیں بھلا؟ محبت کیوں عروضہ، محبت کیوں؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے عروضہ کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ پورا کمرہ مدھم پیلی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کی پشت پر آویزاں شیشے کے فریمز میں سیاہ سائے ابھر رہے تھے، جیسے اس کے اندر کی تاریکی کمرے میں پھیل گئی ہو۔ فون اس کے کان سے لگا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر، مگر اس کے ہونٹوں پر نہ کوئی تاثر تھا، نہ کوئی ہلچل۔ دوسری جانب میثم کی گھبرائی ہوئی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی، التجا کر رہی تھی، عروضہ پلیز، میڈم ایسا مت کریں، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔
عروضہ کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی دھند اتری ہوئی تھی، جیسے وہ اس دنیا میں موجود ہو کر بھی کہیں اور دیکھ رہی ہو۔ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس اندر کھینچی، پھر دھیمے، بالکل ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بہت ضروری ہے میسم، مجھے امید ہے تم سب کچھ سنبھال لو گے۔ ایک لمحہ خاموشی کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ فون اس کے ہاتھ میں ایک بے جان پتھر کی طرح رہ گیا۔ گھڑی دیکھی، وقت ریت کی مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور لاؤنج میں آ گئی۔ مسٹر جمال لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے تھے، سامنے قرآن پاک کھلا ہوا تھا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے اطلاع دی، بہت سادہ، کسی عام دن کی طرح، میں ہسپتال جا رہی ہوں۔ مسٹر جمال نے ایک لمحے کو سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں ایک مہربان سی چمک ابھری۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے اس کے سپاٹ چہرے کے پیچھے چھپے طوفان کو سمجھنے کی خواہش لیے ہوئے ہوں۔ جلد واپس آنا، میں انتظار کروں گا۔ عروضہ کے ہونٹ ایک لمحے کو ہولے سے کپکپائے۔ ایک ناقابل دید لرزش جو اس کے اندر کے آخری انسانی احساس کا ثبوت تھی، لیکن اس نے فوراً لب بھینچ لیا اور صرف سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ مڑی اور تیز نپے تلے قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کی گاڑی شہر کی تاریک سڑکوں پر خاموشی سے کسی شکاری جانور کی طرح تیر رہی تھی۔ ونڈ شیلڈ پر بارش کی بوندوں کی ہلکی تہ جمع ہو رہی تھی، جس سے باہر کی دنیا کسی دھندلے خواب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس وقت سڑکیں تقریباً خالی تھیں، جیسے اور پوری دنیا کسی انجان گھاٹی میں گم ہو گئی ہو۔ وہ سفید سادہ شرٹ اور نیلی پینٹ پہنے ہوئے تھی، بال سختی سے جوڑا بنا کے بندھے ہوئے تھے، چہرہ مکمل طور پر سپاٹ، آنکھوں پہ بڑے فریم والا چشمہ، جیسے جذبات کو چھپانے کے لیے کوئی آئینی نقاب اوڑھ رکھا ہو، جو اس نے اٹھا کے بالوں پر جما لیا۔ اسٹیئرنگ پہ رکھی انگلیاں یکدم سخت ہوئیں، پھر اس نے دوسری طرف رکھے فون کو اٹھایا۔ ایک مخصوص نمبر ڈائل ہوا۔ دوسری جانب نرس نے کپکپاتی آواز میں فون اٹھایا۔ سب کلیئر ہے میڈم، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، وہ 4 گھنٹے تک نہیں اٹھیں گے۔ اس کے چہرے پر ایک بے تاثر سا سکون اتر آیا۔ گاڑی پہلو بدل کر سیدھی ہسپتال کے سامنے جا رکی۔ اس نے چشمہ آہستگی سے اتارا، ایک گہری خاموش نظر پورے ہسپتال کی عمارت پہ ڈالی، جیسے کوئی کمانڈر جنگ سے پہلے آخری بار میدان کو دیکھتا ہو۔ پھر وہ گاڑی سے اتری۔ ایمبولینسوں کی مدھم سی بیپ بیپ، راہداریوں کی مدھم روشنیاں، مگر اس لمحے سب کچھ ٹھہرا ہوا تھا، جیسے یہ عمارت کسی طوفان سے چند ثانیے پہلے سانس روک چکی ہو۔ پھر اس نے فون نکالا، اس کی انگلیاں لمحہ بھر کو ہلکی سی لرزیں، پھر ایک نمبر ملایا، رنگ ہو رہی تھی اور پھر کال اٹھائی گئی۔ عروضہ؟ دوسری جانب رئیس تھا۔ پل بھر کو سناٹا چھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ولی کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خاموش رہا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہ آپ، نہ میں۔ اس کی آواز مزید ٹھنڈی اور زہریلی ہو گئی، پھر زہر بھری ایک سانس کھینچی۔ اس کی حالت کی ذمہ دار وہ ملعون لڑکی ہے، وہ جس سے میں شدید نفرت کرتی ہوں، اور آج میں اس کا کام تمام کرنے جا رہی ہوں۔ رئیس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے برف گھسی ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو عروضہ؟ وہ ہولے سے ہنس دی۔ آپ جانتے ہیں عروضہ جمال بکواس نہیں کرتی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہر آلود مسکراہٹ ابھری۔ جب سے یہ ڈوپل گینگر ہماری زندگی میں آئی ہے، سب تباہ ہو گیا ہے، سب کچھ نگل گئی ہے، اور آج میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے بنا رئیس کا جواب سنے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے ہسپتال کی تصویر کھینچی اور اسے سینڈ کر دی، ساتھ ہی لائیو لوکیشن بھیج دی۔ یہ ایک عورت تھی، ایک چیلنج تھا، آ کے دیکھو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی پستول نکالی، ایک دھیمی سی کلک کے ساتھ میگزین لوڈ کیا اور اسے جیب کے اندرونی حصے میں واپس رکھ لیا۔ سورج تو کب کا غروب ہو چکا تھا اور پوری راہداری میں ایک غیر مرئی سایہ اتر آیا تھا۔ ہسپتال کے اندر سیکیورٹی کیمرے اس وقت اندھے ہو چکے تھے، بجلی کے کچھ سرکٹس پہلے سے ہی ٹرپ ہو چکے تھے، راہداریوں کے درمیان لمبا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بس کہیں کہیں اضطراری لائٹس ٹمٹما رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے چلتی جا رہی تھی، قدم ہو بہو کسی تربیت یافتہ قاتل کی طرح ناپے ہوئے۔
اس کے ساتھ ملے چند عملے کے افراد اور اس کے اپنے آدمی مختلف راہداریوں کے موڑوں پہ کھڑے تھے۔ سر ہلا کے اسے راستہ کلیئر ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے جیسے یہ ہسپتال نہیں گویا جنگ کا میدان ہو، اور وہ ایک ایسی فوجی تھی جو دل میں ایک خونی ارادے کے ساتھ یہاں اپنا آخری معرکہ لڑنے آئی تھی۔ پھر اچانک کڑک آواز سے بجلی کے دو تیز دھماکے ہوئے، پوری راہداری ایک لمحے کے لیے سفید روشنی سے چمکی اور فوراً گہری سیاہی میں ڈوب گئی۔ تمام لائٹس بند، ایمرجنسی سسٹم پر سرخ بتی جل کے فریز ہو گئی، صرف کہیں دور سے وینٹیلیٹر کی بیپ آ رہی تھی۔ اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کیں، جیسے اپنی پوری نفرت اور تکلیف کو ایک مٹھی میں بھینچ رہی ہو، پھر قدم آگے بڑھائے، راہداری کی اس طرف مڑی جہاں پرائیویٹ سویٹ کا چھوٹا سا سفید بورڈ لگا تھا، اور اس دروازے کے پار فجر تھی، اور وہاں سے صرف چند قدم دور موت اسے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سویٹ کا دروازہ بہت آہستہ سے کھلا۔ اس نے ایک محتاط سی نگاہ پورے لاؤنج پہ ڈالی۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، اس خاموشی جیسی جو کسی بھاری طوفان سے پہلے اترتی ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی، اس کے قدم مضبوط تھے، سانسیں بالکل متوازن۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور آہستگی سے شیشے کا سلائڈنگ ڈور کھول کر آگے بڑھی جہاں ولی کا بستر تھا۔ وہ سفید چادر میں بے ہوشی کی حالت میں مکمل سکون سے پڑا تھا۔ مشینوں کی بیپ بھی بہت ہلکی تھی، جیسے کسی دھڑکن کو آخری حد پر روک لیا گیا ہو۔ وہ کچھ لمحوں تک یوں کھڑی رہی جیسے وقت جم گیا ہو، پھر اس کے ہونٹوں سے ایک موہین سا سرگوشی جیسا جملہ نکلا، "آئی ایم سوری۔" آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی، صرف ایک شدید شکست، ایک اذیت۔ پھر وہ یکدم پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی، مگر ساتھ ہی اندر کھڑی سامان کی وہ ٹرالی باہر کھینچ لائی جس میں مختلف طبی آلات رکھے تھے۔ پھر اس نے دروازہ باہر سے لاک کیا، چہرے پر پھر وہی فولادی سپاٹ پن لوٹ آیا۔ وہ مڑی ہی تھی کہ پیچھے سویٹ کا دروازہ کھلا اور فجر اندر داخل ہوئی۔ وہ فون سننے گئی تھی، یہاں سگنل ڈراپ ہو رہے تھے۔ ایک پل کو اس کے قدم زمین سے چپک گئے۔ سامنے عروضہ کو اس وقت وہاں دیکھ کر اور اس کے ہاتھ میں کمرے کی چابی دیکھ کے اس کے اندر خطرے کا الارم بجا۔ "تم یہاں کیا کر رہی ہو؟" اس کی آواز دبی ہوئی تھی مگر بے چین۔ عروضہ نے آنکھیں اس پہ گاڑ دیں، گہری، ٹھنڈی، نفرت سے بھری ہوئی ایک نظر، جیسے کسی اندھی غار کا دہانہ کھل گیا ہو۔ "ابھی کچھ نہیں کیا، کرنا ہے۔" وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھی، فجر وہیں جمی رہی۔ "کیا مطلب ہے تمہارا؟" عروضہ اب سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اس کی سانس بھی گرم تھی اور لہجہ بھی۔ "تم ملعون ہو، تم ڈائن ہو، تم نے میری زندگی کے 2 سب سے اہم مردوں کو کھا لیا ہے۔ تم نے مجھے ولی سے محروم کیا اور رئیس سے بھی۔ تم ایک ناسور ہو فجر معراج، تم مر کیوں نہیں جاتی؟" فجر حیرت میں لب کھول نہ سکی، صرف اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس شدت کی نفرت اس نے کبھی کسی آنکھ میں نہیں دیکھی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟" وہ تھوڑا سنبھل کے بولی مگر آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ "بکواس؟" وہ طنزیہ ہنسی۔ "بکواس یہ ہے کہ تم اب تک زندہ ہو، تم نے سب کچھ نگل لیا ہے، تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے، اور میں آج یہ نیک کام کرنے آئی ہوں۔ زندگی چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے، ہمیشہ کے لیے۔ ولی اور رئیس سے بہت دور دفع ہو جاؤ۔" وہ گررائی۔ یہ سنتے ہی فجر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ "میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔" وہ اسی کے انداز میں کہتی آگے بڑھی۔ عروضہ کی نخوت بھری ہنسی ابھری۔ "تو پھر مرو۔" اور اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر فجر کی گردن ایک ہاتھ سے پکڑی اور اسے پورے زور کے ساتھ پیچھے دیوار پر دے مارا۔ دیوار میں پٹکے جانے کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ دوسری جانب شہر کی ایک سڑک پر رئیس کی گاڑی ہوا کو چیرتی ہوئی دوڑ رہی تھی، چہرے پر ہوائیاں، آنکھوں میں خوف۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں، ٹریفک کو چیرتے ہوئے وہ صرف اس کے ذہن میں عروضہ کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ ایسے مذاق نہیں کرتی تھی۔ ادھر ہسپتال کے سویٹ کے اندر عروضہ بار بار اسے اٹھا کے دیوار سے مار رہی تھی۔ "تم نے مجھے سب سے اکیلا کر دیا۔" فجر نے اپنے بازو سے وار روکنا چاہا مگر عروضہ کی گرفت فولاد کی تھی۔ وہ ایتھلیٹ تھی، ٹرینڈ فائٹر، وہ چاہ کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں لیکن وہ بھاگی نہیں تھی، وہ لڑ رہی تھی۔ ایک اور وار، فجر کے ماتھے سے خون ٹپکنے لگا۔
नक्सिया दुपट्टे में जज्ब होता चला गया। भागो वरना मर जाओगी। उसने घुटने की ज़रब उसके पेट पे मारी। वो दर्द के मारे झुक गई, सांस टूट कर बाहर आई। मत करो। वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी, वो समझने की कोशिश कर रही थी उसे हुआ क्या था। अरूजा ने उसका बाजू पकड़ा और पूरी कुव्वत से उसे उस दीवार की तरफ खींचा जहाँ स्वीट का शीशा लगा था। धड़ाम की आवाज़ उभरी और वो दीवार से टकराई। शीशा हल्का सा किरचियों की तरह थरथराया, नाक से खून बहने लगा। चली जाओ यहाँ से। उसकी सांसें भारी हो रही थी मगर वो फिर भी खड़ी हुई। मैं तुमसे नहीं डरती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने हाँफते हुए कहा। यह सुनते ही अरूजा की आंखों में बगावत की आग दहक उठी। तो फिर मरो। वो जेब से पिस्तौल निकाल रही थी कि उसी लम्हे स्वीट का दरवाज़ा झटके से खुलकर दीवार से जा लगा। रईस अंदर दाखिल हुआ, चेहरा सुन्न, आंखों में बगोले। वो 2 कदम के फासले पर रुक गया। एक नज़र फजर पर खून आलूद दीवार के साथ लगी हाँफती हुई उस एक मंजर ने उसके अंदर का बादशाह चीर के रख दिया। उसकी पेशानी की रगें फड़कीं, जबड़ा भिंच गया और आंखों में ऐसे शोले भड़के कि जैसे कयामत का तूफान आंखों के अंदर कैद हो। अरूजा, वो धाड़ा ऐसी धाड़ कि लगता था पूरी इमारत हिल जाएगी। अरूजा ने देखा, वो बमुश्किल मुस्कुराई और रईस पर नजरें गाड़ी। बॉस, देखे ना ये लड़की कितनी ढीठ है। मैंने इसे कहा था कि वली को छोड़ दे, आपको छोड़ दे, दफ़ा हो जाए, लेकिन नहीं, ये मानने को तैयार ही नहीं। फिर उसने फजर की तरफ देखा जिसने दीवार का सहारा लेके खुद को संभाल लिया था। आखिरी बार कह रही हूँ लड़की, वली को, रईस को, इस शहर को सब छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें वो अजियत दूंगी कि मौत भी तुम पे तरस खाएगी। फजर ने अपनी नाक से बहते खून को आस्तीन से पूछा। उसकी नज़रें सीधी अरूजा की आंखों में गड़ी थीं। उसकी आवाज़ कपकपाई नहीं बल्कि बर्फ़ की तरह सर्द और मजबूत थी। मैं अपनी कोई चीज़ नहीं छोड़ती। ये जुमला नहीं था, ऐलाने जंग था। अच्छा, उसने इस्तेहज़ाइया सर हिलाया। तो फिर यही मंजूर है? उसने पिस्तौल को जेब में ही रहने दिया। उसकी नज़रें साथ खड़ी तिब्बी आलात की ट्रॉली पे पड़ी। उसका चेहरा एक सफ़ाकाना खुशी से तमतमा उठा। गोली से मरना बहुत आसान मौत है, तुम इसकी हकदार नहीं हो। उसने ट्रॉली से एक वज़नी स्टेनलेस स्टील की ट्रे उठाई। इससे पहले कि रईस कुछ समझता, स्टील की ट्रे हवा में एक कौस बनाती हुई पूरी कुव्वत से फजर के कंधे और पसलियों पर लगी। टकराने की आवाज़ इतनी भयानक थी जैसे कोई हड्डी टूटी हो। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और वो फर्श पर गिर गई। रईस, जो पहला मंजर देख के साकित हो गया था, यकदम से होश में आया। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो अब ट्रॉली से कुछ और ढूंढ रही थी। अरूजा, बस करो, पागल हो गई हो तुम। वो उसकी जानिब बढ़ा मगर उसके सर पे खून सवार था। उसने ट्रॉली की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां चमकदार नोकीली सर्जिकल कैंची पर बंद हो गईं। वो उसे पकड़कर तेज़ी से फजर की जानिब लपकी। ये वो मंजर था जिसने रईस के अंदर के हर ज़ाब्ते को तोड़ दिया। उसने एक जानवर की सी कुव्वत से धारते हुए अरूजा को पकड़ा और उसे पूरी ताकत से पीछे खींचा। बॉस, छोड़े मुझे। वो रईस की गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी। ये हम सबको खा जाएगी, ये डायन है। खामोश। रईस ने उसे झंझोड़ के दीवार से लगा दिया। कैंची उसके हाथ से छूट के फर्श पे गिरी और खनखनाती हुई दूर जा रुकी। उसकी आंखों में वो शोले थे जो अरूजा ने कभी नहीं देखे थे। ये मुकम्मल बेजारी और नफ़रत के शोले थे। तुमने, रईस की आवाज़ घुटी हुई थी, ये तुमने क्या किया अरूजा? ये तुमने क्या किया? उसके अल्फाज, उसके लहजे, उसकी आंखों में बेयकीनी थी। टूटा हुआ मान था। अरूजा ऐसे कैसे कर सकती थी? स्वीट में अब सिर्फ 3 आवाज़ें थीं। फजर की टूटी हुई दर्द भरी सांसें, अरूजा की तेज़ जुनूनी सांसें और मॉनिटर की वो बेरहम मुसलसल आवाज़, बीप बीप। रईस की गिरफ्त में जकड़ी अरूजा के होंठों पर एक टूटी हुई भयानक हंसी नमूदार हुई। ये हंसी नहीं थी, ये रूह के टूटने की आवाज़ थी। फिर एक नाकाबिले यकीन तेज़ी से उसने बेल्ट में लगा पिस्तौल निकाला। धात की वो आवाज़ उस खामोश वहशत में किसी कोड़े की तरह बरसी। पिस्तौल का दहाना सीधा फजर की तरफ था, जिसकी आंखें हैरत से फैल कर पथरा गई थीं। आज ये मरेगी। अरूजा की आवाज़ में अब कोई इंसानी जज्बा बाकी नहीं था, सिर्फ एक बंजर कातिलाना इरादा था। नहीं, वक्त जैसे एक लम्हे के लिए मुंजमद हो गया। पिस्तौल का ड्रिप
پستول کا ٹریگر دبنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنی پوری قوت سے عروضہ کا ہاتھ اوپر کی طرف دھکیل دیا۔ گولی بے آواز چلی، چھت میں ایک سیاہ سوراخ بن گیا اور پلستر کا ایک بڑا سا ٹکڑا برف کے گالے کی طرح جڑ کر نیچے گرا۔ کمرے میں بارود کی تیز تلخ بدبو ایسے بکھر گئی جیسے موت نے اپنی آمد کا اعلان کیا ہو۔ رئیس نے اس کی کلائی مڑوڑ کر پستول چھیننا چاہا، لیکن اس نے ایک تربیت یافتہ جنگجو کی طرح الٹے ہاتھ سے اس کے سینے پہ گھونسا دے مارا اور خود ایک جست لگا کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، آنکھیں جنون سے دہک رہی تھیں۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ یہ ضبط کی آخری حد تھی۔ وہ عروضہ تھی، اب تک زندہ تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے ہاتھوں اب تک مر چکا ہوتا۔ عروضہ کی آنکھوں میں بجلی کی سی چمک تھی۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا باس، وہ ایک ایک لفظ چبا کے بنا کے بولی۔ میں یا وہ؟ یہ کہتے ہی وہ ایک جست فجر کی طرف لپکی۔ وہ جو پہلے ہی نیم جان کڑی تھی پیچھے کو کھسکی، لیکن عروضہ نے سرجیکل ٹرالی کو ایک وحشیانہ جھٹکے سے کھینچا۔ ٹرے میں رکھی اسٹیل کی اسکیلپل، سرجیکل فورکس اور دیگر آلات فرش پہ بکھر گئے جیسے دھات کے دانت بکھر گئے ہوں۔ رئیس کی روب میں کانپتی آواز گونجی، عروضہ بس کر دو۔ یہ جیسے التجا تھی، ہرگز نہیں۔ اس نے جھک کر فرش سے ایک چمکدار سرجیکل فورسیپس اٹھایا۔ پستول اس کے دائیں ہاتھ میں تھا، فورسیپس بائیں ہاتھ میں۔ اس کے چہرے پر اب ہوش نہیں تھا، صرف جنون تھا، ایک ایسا جنون جو سب کو جلا کے راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے بڑھی۔ رئیس بیچ میں آ کے اسے دونوں ہاتھوں سے اتنے زور سے دھکیلا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی دیوار سے ٹکرائی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے دور جا گرا، لیکن اس نے پلک جھپکنے سے پہلے فرش پہ پڑی اسکیلپل اٹھا لی، اسے چھری کی طرح مٹھی میں جکڑا اور آگے بڑھی۔ باس پیچھے ہٹ جائیں ورنہ یہ بھی۔ اس کی آواز میں اب التجا نہیں، ایک خونی دھمکی تھی۔ رئیس کی آواز کسی زخمی شیر کی طرح گونجی، عروضہ ہوش میں آؤ، یہ تم نہیں ہو۔ ہاں یہی میں ہوں، وہ گررائی۔ آواز میں سالوں کا درد اور قربانیاں تھیں۔ وہی عروضہ جس نے آپ کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی ہے، اور آج آپ اسی لڑکی کے لیے مجھے روک رہے ہیں۔ اس نے وہ تیز دھار اسکیلپل اپنی پوری قوت سے فجر کی سمت اچھالا۔ شراک کی آواز ابھری۔ رئیس نے آخری لمحے میں خود کو ایک ڈھال کی طرح آگے پھینکا۔ نفرت سے پھینکا گیا وہ چھوٹا سا خنجر، وہ اسکیلپل اس کے بازو کے اوپری حصے میں گہرا چبھ گیا۔ بدن میں بجلی جیسی دردناک ٹیس دوڑ گئی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر زخمی جگہ سے اسکیلپل نکالا۔ خون کا ایک گرم فوارہ پھوٹا اور اس کی سفید شرٹ پر تیزی سے پھیلنے لگا جیسے کوئی سرخ پھول کھل رہا ہو۔ بگ بی، فجر تڑپ کے آگے بڑھی۔ پیچھے رہو فجر، جاؤ یہاں سے، باہر نکلو۔ اس کی آواز میں اب بھی بادشاہ کی گونج تھی مگر درد سے بھری ہوئی۔ یہ جو ہو رہا تھا ناقابل یقین تھا۔ یہ دیکھتے ہی عروضہ کی ہنسی ابھری، ایک پاگلوں جیسی دل خراش ہنسی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ ڈوپل گینگر، سب کچھ نکل گئی ہے، اب سب اس کے غلام ہو گئے ہیں۔ ایک پل کو وہ اسکیلپل کے خون آلود بلیڈ پر نظریں جمائے کھڑی رہی، پھر ایک ناقابل فہم حرکت کرتے ہوئے جھپٹ کر صوفے کے نیچے گرے پستول کی طرف لپکی۔ رئیس نے دوڑتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی پوری طاقت سے دیوار کے اس حصے پر دے مارا جہاں شیشے کا فریم لگا تھا۔ پورا شیشے کا فریم لرز کے رہ گیا اور اس میں مکڑی کے جالے کی طرح دراڑیں پڑ گئیں۔ عروضہ کے ماتھے سے خون بہنے لگا مگر اس کے منہ سے ایک جنونی قہقہا نکلا، آج یہ مرے گی یا میں؟ وہ ہنسی، باہر جاؤ گی تو ماری جاؤ گی، باہر جاؤ گی تو ماری جاؤ گی۔ باہر اس کے آدمی تھے۔ رئیس کی آنکھوں میں بے بسی کی نمی ابھری، لیکن اس نے ایک بازو سے اسے دیوار کے ساتھ جکڑے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پستول کو ٹھوکر مار کر مزید دور پھینک دیا۔ عروضہ، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اس نے پھٹے ہوئے زخمی لہجے میں کہا۔ تو پھر اسے مرنے دیں، میں یا وہ؟ وہ اپنی پوری قوت سے جھٹکا کھا کر رئیس کی گرفت سے باہر نکلی، پاس پڑے آکسیجن سلنڈر کو زور سے دھکیلا۔ سلنڈر لڑکتا ہوا فجر کے پاؤں سے ٹکرایا۔
پھر اس نے وار کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ رکھا آہنی بیڈ سائڈ سٹینڈ اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ اسے فجر کو دے مارتی، رئیس نے اپنی پوری قوت سے ایک لات گھما کے اس کے پیٹ میں ماری۔ یہ وار اتنا شدید تھا کہ عروضہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، منہ سے ایک کراہ نکلی، جسم بے جان ہو کے پیچھے فرش پہ لڑک گیا۔ بیڈ سائڈ سٹینڈ اس کے ہاتھ سے نکل کے دائیں جانب گرا اور کڑکڑاتا ہوا رکا۔ اب وہ فرش پہ پڑی تھی، ہیجانی انداز میں ہنس رہی تھی، ہانپ رہی تھی، گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ نہیں نہیں، آج یا میں یا وہ گھٹنوں کے بل بے پناہ ہمت سے اٹھی۔ خون اس کے ماتھے سے بہہ کر اس کی گردن اور سفید شرٹ کو سرخ کر رہا تھا۔ رئیس اب تقریباً ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دشمنوں سے لڑ سکتا تھا، اپنوں سے نہیں۔ سانس تیز، بازو سے مسلسل ٹپکتا خون، مگر اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر خاموشی سے اپنے بازو پھیلا دیے اور فجر کے سامنے ایک زندہ دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اس تک پہنچنے کے لیے مجھے مارنا ہوگا عروضہ۔ عروضہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سرجیکل فورسیپس کپکپانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ، وحشت، محبت، نفرت سب ایک ساتھ ابھرے اور ڈوب گئے۔ نہیں، صرف یہ مرے گی۔ وہ ایک آخری دل دوست چیخ کے ساتھ آگے بڑھی۔ فورسیپس ہوا میں چمکا، لیکن رئیس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے فورسیپس چھین کے اسے ایک بار پھر پیچھے دھکیلا۔ وہ دیوار سے ٹکرائی۔ اس بار وہ سیدھی زمین پہ گری اور اس کی پیشانی پوری قوت سے ماربل کے تیز کنارے سے ٹکرائی۔ ایک دھڑکتے خاموش لمحے کے بعد خون کا ایک باریک سا فوارہ اس کے کان کے پاس سے پھوٹ نکلا۔ اس کی آنکھیں چند سیکنڈ کھلی رہیں۔ اس نے کانپتی پلکوں کے پیچھے رئیس کو دیکھا، پھر فجر کو جو حواسوں میں نہیں تھی، وہ جیسے اپنی جگہ جم گئی تھی۔ ایک گہری، بہت گہری سسکی کے ساتھ عروضہ کے ہونٹوں سے ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی نکلی۔ میں یا وہ؟ پلکیں لرزیں اور پھر اس کا سر بے جان ہو کر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ عروضہ! وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا، اس کے کندھے کو پکڑ کے جھنجھوڑا۔ آنکھیں کھولو، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ کے بکھرتی گئی۔ فرش پر عروضہ کا خون پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سانسیں بہت خفیف، جیسے وہ زندگی اور موت کے درمیان اٹکی ہوئی تھی۔ پیچھے فجر لرزتی ٹانگوں کے ساتھ دیوار سے پھسل کر زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ چپ تھے، گال پر خون تھا اور آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو شاید اب کبھی ختم نہ ہوگا۔ وہ اپنی ہتھیلیاں لبوں پہ رکھے اس ٹوٹتے بکھرتے مرتے ہوئے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی کو مرتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کمرے کے اوپر لگی ادھ جلی ٹیوب لائٹ ایک آخری بار دھڑک کر بجھ گئی۔ پورا کمرہ گہری مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ سوئٹ کی ادھ جلی ٹیوب لائٹ بجھ چکی تھی، مگر ایک سفید فلور لیمپ کونے میں ٹمٹما رہا تھا، جس کی کانپتی ہوئی روشنی فرش پہ بکھرے خون، شیشے کے ٹکڑوں اور تباہی کے منظر پہ پڑ رہی تھی۔ چند منٹ پہلے تک جس کمرے میں چیخیں، دھمکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اب وہاں ایک قبرستان جیسی گہری، بھاری خاموشی اتر چکی تھی۔ ماربل کے فرش پہ خون کے پھیلتے ہوئے دھبوں کے درمیان عروضہ نیم بے ہوش پڑی تھی، اور رئیس اس کے سر کے نیچے اپنا بازو رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس تیز تھی، اور آنکھوں میں بیک وقت صدمہ، اذیت اور ایک ایسی شکست تھی جو اس نے اپنی بادشاہت بھری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پھر عروضہ کی سانس ہلکی سی پڑپڑائی اور پلکیں لرزیں۔ رئیس نے جھک کر اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی تھی۔ عروضہ، آنکھیں کھولو۔ اس نے دھیرے دھیرے پلکیں کھولیں۔ زخموں نے اس کے چہرے کو بھاری بنا دیا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی جنون کی آخری چنگاری باقی تھی۔ اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ایک زخمی، اذیت ناک مسکراہٹ ابھری۔ چننا ہوگا آپ کو، باس۔ وہ سرگوشی کرتی ہوئی ہنسی۔ اس کی ہنسی میں شیشے کی کرسیاں تھیں۔ میں یا وہ؟ رئیس کے دل پہ کسی نے نوکیلا پتھر رکھ دیا۔ نہیں، اس کی آواز کانپ گئی۔ عروضہ، میں کسی کو مرنے نہیں دوں گا، پلیز، ہم بات کریں گے۔ بات؟ وہ پھر ہنسی، ایک زخمی، کھوکھلی ہنسی۔ آپ باتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ مت کرو یہ سب، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ اب کی بار رئیس اورنگزیب کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ بس ایک ٹوٹا ہوا بے بس انسان تھا۔ مگر عروضہ نے گردن موڑ کر
پاس پڑے پستول کو دیکھا جو صوفے کے نیچے پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ ہوش میں آؤ عروضہ۔ عروضہ نے آنکھیں سیدھی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں۔ اور ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں پر ایک بے آواز وحشتناک قہقہا دوڑ گیا۔ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بلند آواز میں کہتا ہوا اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف پلٹا تاکہ ڈاکٹر کو بلا سکے، لیکن پستول کے کاک ہونے کی وہ دھاتی آواز فضا میں گونجی۔ رئیس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ وہ مڑا، منظر قیامت خیز تھا۔ عروضہ گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی تھی، پستول دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور آنکھوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان سے آنسوؤں کی بجائے خون بہہ رہا ہو۔ پستول کا رخ سیدھا فجر کی طرف تھا جو دیوار کے ساتھ ساکت بیٹھی تھی۔ ایک دروازے کے پار اس کا شوہر تھا۔ وہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ آپ کو چننا ہوگا باس۔ اس کی آواز میں اب کوئی کپکپاہٹ نہیں تھی، صرف جنون، وحشت اور ایک حتمی فیصلہ تھا، میں یا یہ۔ رئیس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے جیسے ہتھیار ڈال دیا ہو۔ عروضہ نہیں، خبردار۔ عروضہ کے لبوں سے سانس کا ایک طویل دھوئیں جیسا مرگولا نکلا۔ اس نے فجر کو ایسے دیکھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی روح کا جائزہ لے رہا ہو۔ کیا ہے تم میں ایسا کہ پوری دنیا تمہارے گرد گھومنے لگتی ہے؟ رئیس نے لمحہ بھر کو فجر کی بے بسی کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنا کوٹ ہٹایا۔ کوٹ کے نیچے چھپی اس کی اپنی گن تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے نکالا اور عروضہ کی طرف تان لیا۔ عروضہ نہیں۔ اس کا لہجہ رلا دینے والا تھا، خبردار کرنے والا، التجا کرنے والا، ٹوٹا ہوا۔ رئیس نہیں۔ اسے پستول نکالتے دیکھ فجر خوف سے کپکپائی، لیکن عروضہ کی گردن ہلکی سی نفی میں ہلی۔ لبوں پر ایک پتھریلی فاتحانہ مسکراہٹ اتر آئی اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی فجر کے قدموں کے عین پاس دیوار میں لگی۔ کنکریوں کا ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا۔ فجر گھبرا کر اچھلی اور اپنی کمر دیوار سے چپکا دی، مگر وہ بھاگی نہیں۔ ٹھیک اسی لمحے رئیس کی گن سے فائر ہوا۔ گولی عروضہ کے بازو کے گوشت کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، صرف خبردار کیا تھا۔ اس کا بازو پیچھے کی طرف جھٹکا کھا گیا۔ آنکھوں میں لمحہ بھر کو تکلیف کا گہرا سایہ چھایا، مگر اس نے پستول ہاتھ سے نہیں گرنے دیا۔ وہ ٹرینڈ اور مضبوط تھی، اتنی جلدی مر نہیں سکتی تھی۔ عروضہ، وہ چیختا ہوا تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ہانپتی ہوئی خون بہاتے بازو کے ساتھ اب بھی پستول تھامے کھڑی تھی، بار بار نفرت سے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں سے وہی الفاظ دہرا رہی تھی، آپ کو چننا ہوگا، یہ یا میں۔ عروضہ نہیں۔ رئیس نے دھاڑ کے ساتھ اپنی گن نیچے کی۔ عروضہ نے سر موڑا، فجر کو دیکھا اور پستول دوبارہ سیدھا اس کی جانب کر دیا۔ کیا تم جانتی ہو؟ وہ بہت آہستہ زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولی، تمہارے آنے سے پہلے ہر دن، ہر رات میں نے ان دو کتھئی آنکھوں کو اپنے لیے تڑپتا دیکھنا چاہا، لیکن پھر ایک دن ان آنکھوں میں تمہاری جھلک دکھائی دینے لگی اور میں مرنے لگی۔ رئیس کا ہاتھ کپکپایا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ عروضہ، بس وہ رو دینے کو تھا۔ حلق میں اذیت کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ میں یا یہ؟ فجر نے پیچھے قدم لیے، کچھ سوچتے ہوئے، تاکہ باہر سے کوئی مدد لا سکے، اپنا فون اٹھا کے کسی کو فون ملا سکے۔ وہ اٹھی اور قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی انگلی جھٹکوں کے ساتھ ٹریگر پر گھسی جا رہی تھی۔ اس پل رئیس نے اس کی آنکھوں میں حتمی چمک دیکھی۔ ٹریگر پر انگلی دبی اور تبھی رئیس نے پل بھر کی تاخیر بھی نہیں کی۔ اس بار گولی عروضہ کی پنڈلی کو چیرتے ہوئے گزر گئی۔ وہ لڑکھڑا کے گری۔ بس کر دو عروضہ۔ وہ اب اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ عروضہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار پھیل گئے۔ بس اب بہت ہو گیا۔ اس کا لہجہ بدل گیا، مگر گری پڑی عروضہ نے پستول والا ہاتھ اٹھایا، ایک نظر رئیس کو دیکھا، میں یا وہ؟ آخری سوال۔ اس نے فائر کیا مگر نشانہ فجر نہیں تھی۔ وہ اس کے قریب گلاس ڈور کو لگا جو چھناکے سے ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی یکے بار دیگرے 3 فائر ہوئے۔ 3 فیصلے جو رات کی تاریکی میں گونجے، 3 دھماکے جنہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ پہلی گولی اس نے
پہلی گولی نے اسے پیچھے جھٹکا دیا، دوسری نے اس کے جسم کو شوق میں جما دیا اور تیسری نے وقت کو ہمیشہ کے لیے جکڑ لیا۔ وہ بے یقین کھلی آنکھوں سے رئیس کو دیکھتی رہ گئی۔ چہرے پر حیرانی تھی، غصہ نہیں، نفرت نہیں، صرف ایک گہری اذیت ناک حیرانی، جیسے وہ اس انجام کا تصور بھی نہ کر سکی ہو، جیسے تصور کر کے بھی یقین نہ کر رہی ہو، جیسے موہوم سی امید بھی ٹوٹ گئی ہو۔ سفید ماربل پر خون کی سرخ لکیر ایسے پھیلنے لگی جیسے کسی نے لال سیاہی کا دریا بہا دیا ہو۔ فجر کی آنکھیں پھٹ گئیں، اس کے گھٹنے ڈھیلے پڑ گئے، وہ وہیں دروازے کے پاس ایک جھٹکے سے زمین پہ گرتی چلی گئی۔ ٹوٹا ہوا کانچ اس کے ہاتھ پیروں میں گھس گیا، اس کے ہونٹ کپ کپائے مگر آواز نہیں نکلی۔ عروضہ کی آنکھیں ادھ کھلی رئیس پر جمی تھیں۔ اس نے ایک ٹوٹتی ہوئی سانس لی، ایک آخری ہچکی، بے ربط الفاظ۔ اب پتہ چلا محبت کیوں؟ رئیس ساکت کھڑا تھا، پستول اس کے ہاتھ سے پھسلا اور وہ خود گھٹنوں کے بل عروضہ کے سر کے قریب گر گیا۔ نہیں عروضہ، نہیں۔ اس کے لفظ بکھرنے لگے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا رہا، اپنے بازوؤں میں کھینچ کے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ عروضہ آنکھیں کھولو، خوددارا آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور پھر آنکھیں کھلیں، اس کی پلکیں لرزیں، ایک آخری ہلکی سی سسکی اور اس کا سر رئیس کے بازو پر ہمیشہ کے لیے ڈھلک گیا۔ گہری خاموشی، اور وہ لمحہ وقت کے سینے میں دفن ہو گیا۔ وہ اس کے گال تپتپا رہا تھا، اس کے بال سہلا رہا تھا، وہ اسے اٹھنے کو کہہ رہا تھا، وہ اسے سانس لینے کو کہہ رہا تھا۔ عروضہ، صرف یہی ایک لفظ، مگر اس لفظ کے اندر ایک پوری عمر کی تاریخ، وفاداری اور اذیت تھی۔ اس نے عروضہ کا سر اوپر کرتے اپنا چہرہ اس کی پیشانی سے ٹکا دیا اور کسی ٹوٹے ہوئے بچے کی طرح رونے لگا۔ اس کے آنسو عروضہ کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے آج اپنی سلطنت، اپنی وفادار سپاہی، اپنی روح، سب کو چھاڑ دیا تھا۔ کچھ فاصلے پر زمین پہ بیٹھی فجر کے آنسو ساکت تھے۔ اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا۔ کہیں اندر سے ایک آواز ابھری، دیکھا، تمہارا وجود آج پھر ایک زندگی نگل گیا۔ وہ بے اختیار اپنے سر کے گرد بازو لپیٹ کر نیچے جھک گئی، جیسے کسی نہ ختم ہونے والے کابوس میں قید ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی، وقت رک گیا تھا۔ پھر اچانک رئیس نے آہستہ سے عروضہ کو نیچے ماربل پہ لٹایا۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا، قدم جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ فجر کے قریب آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ فجر نے سر اٹھایا۔ وہ عروضہ، آپ نے اسے؟ اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ اس نے عروضہ کو مار دیا تھا صرف اسے بچانے کے لیے۔ وہ اس کا گارڈین تھا، پھر اسے کیسے مرنے دے سکتا تھا؟ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ فجر کے سر پہ رکھا اور پھر اسی ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ پھر بہت آہستہ آدھی سانس میں کہا، تمہارے لیے کچھ بھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ رئیس نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا، اٹھا اور بغیر پلٹ کے دیکھے سوئٹ سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ پار کر کے راہداری میں آیا، باہر کھڑے عروضہ کے آدمی جنہوں نے سوئٹ کو گھیر رکھا تھا فوراً سوئٹ کی سمت بھاگے۔ اب یکدم قدموں کی دوڑ، لوگوں کی چیخیں اور کوڈ بلیو کی آواز گونجنے لگی۔ مقررہ وقت پر سب ہو رہا تھا، سب پلان کے مطابق۔ یہ عروضہ کا پلان تھا، کہیں گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور رئیس خاموشی سے چلتا رہا، لمبی خالی راہداری۔ بجلی جھپکنے لگی، جیسے اسپتال کی عمارت بھی کانپ رہی ہو۔ وہ آج ہار گیا تھا۔ وہ چلتا رہا، چلتا رہا، پھر اچانک کسی نے اسے پکڑ کے اسپتال کے پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ ایک سنسان سڑک پہ آ کے رک گیا۔ فضا بھاری تھی، بارش کی ہلکی بوندیں آسمان سے گرنے لگیں۔ وہ ایک پل کھڑا رہا، پھر گھٹنوں کے بل سڑک پہ گر گیا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ عروضہ کے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہولے سے انگلیوں کو چھوا، پھر یکدم اس کے اندر سے ایک تیز، زخمی جانور جیسی چیخ نکلی۔ وہ دہاڑا۔
یہ ایک زخمی شیر کی چیخ تھی جو پوری رات، پوری فضا، پورے شہر میں گونجی۔ وہ سڑک کے وسط میں بیٹھا بیک وقت روتا اور چیختا رہا۔ بارش کے قطرے اس کے خون آلود ہاتھوں اور آنسوؤں سے مل کے بہنے لگے، جیسے آسمان بھی اس کے گناہوں اور غموں کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اور اسی لمحے سویٹ کے اندر عروضہ کی بے جان آنکھیں ٹکٹکی باندھے چھت کو دیکھ رہی تھیں۔ عملہ اسے اٹھا رہا تھا۔ ایک کی مضبوط آواز گونجی، میڈم نے کہا تھا میری باڈی جلد گھر پہنچا دینا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ انتظار کر رہا تھا۔ سویٹ کے اندر مراد اور میثم بھاگتے ہوئے داخل ہوئے۔ تب تک دیر ہو چکی تھی۔ فجر خاموشی سے فرش پہ بیٹھی کانپ رہی تھی، اس رات کے خون اور فیصلوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر۔ وہ عروضہ سے پہلی بار ہسپتال میں ملی تھی اور آج آخری ملاقات بھی ہسپتال میں۔ یہ رات محبت کی نہیں، خون کی تھی۔ یہ رات ایک بادشاہ کو ایک انسان میں بدل دینے والی تھی۔ دور، کچھ دور، راہداری کی نیم تاریک موڑ پر وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ مینار معراج، مدھم روشنی میں اس کا چہرہ آدھا سایوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سفید دیوار پہ پڑتا اس کا سایہ مکڑی کے پھیلتے جال کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں آہستہ آہستہ دروازے کے فریم کو چھو رہی تھیں، جیسے اس نے ابھی ابھی کسی نازک دھاگے کو ٹٹولا ہو۔ اور تب وہ چیخ، وہ زخمی شیر کی دھاڑ پھاڑ دینے والی چیخ، وہ زخمی شیر کی دل پھاڑ دینے والی چیخ ہسپتال کے سینے کو چیرتی ہوئی فضا میں بلند ہوئی۔ راہداری کی بتی ذرا سی لرزی اور مینار کی پتلیوں میں ایک منجمد روشنی بھڑک اٹھی۔ ہونٹوں پر ایک خاموشی، خفیف سی مسکراہٹ ابھری جو کسی عام انسان کے چہرے پہ نہیں آتی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو صرف جال بننے والی کو اپنی محنت کے پورا ہونے پر نصیب ہوتی ہے۔ اس نے پلکوں کے پیچھے سے ایک گہری، تیز سانس لی اور پھر دھیرے سے اپنے سر کو ایک طرف جھکایا، جیسے دور کوہر میں پھنسا ہوا منظر پوری وضاحت کے ساتھ اتر آیا ہو۔ اور کھیل شروع ہوا۔ اس کے سرد الفاظ ہوا میں یخ لہر کی طرح بکھر گئے۔ کافی دیر تک وہ ساکت رہی، پھر اس نے اپنے پیر پیچھے سرکائے اور دھیرے سے قدم موڑا۔ اس کی اونچی ایڑیاں فرش پر پھسلیں تو ہلکی سی ٹھنڈی آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی دھاگا شریان کے اندر رینگ رہا ہو۔ اس نے آخری بار پلٹ کر اس بند دروازے کو دیکھا، جس کے پیچھے خون، چیخیں اور ایک ٹوٹا ہوا بادشاہ سب ہار گیا تھا۔ اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسے سکوت کا سایہ اترا جو خالی نہیں تھا، وہ سکوت سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے، بہت آہستہ، جیسے وہ کسی غیر مرئی روح سے بات کر رہی ہو۔ ایک ہار اور ایک نئی چال۔ پھر اس نے نگاہیں جھکائیں اور خاموشی سے اندھیرے کے اندر تحلیل ہو گئی، ایسے جیسے کبھی وہاں موجود ہی نہ تھی، مگر اس کی موجودگی کی سرد، سنسان جھلک راہداری کی دیواروں پر خون کی مہک کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی تھی۔ میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ بہت سارے ٹوسٹ اینڈ ٹرنس ہیں۔ اچھا، اگر میں اپنا فیڈ بیک دوں، ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے رئیس نے مارا ہے عروضہ کو اس کو بچانے کے لیے، فجر کو، بٹ جو مجھے لگتا ہے رئیس نے نہیں مارا ہوگا، یہ مینار نے ہی گولی چلائی ہوگی عروضہ پہ۔ بہرحال ابھی بہت سارے ٹوسٹ اینڈ ٹرنس باقی ہیں۔ مجھے بہت پسند آ رہا ہے ناول، اور اوبویسلی پوری جرنی بہت اچھی رہی ہے۔ آپ نے بھی اپنا فیڈ بیک دینا، آپ کو کیسا لگا، آپ کو پسند آ رہا ہے، کیا چیز پسند آ رہی ہے، کیا چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، کون سا کریکٹر آپ کا موسٹ فیوریٹ ہے۔ اور اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ 2 ہفتوں کے گیپ سے آنا ہے، اوکے۔ سو اوبویسلی سی بات ہے کہ نیکسٹ منتھ ہی سٹارٹ ہوگا، اسی لیے رائٹر نے لکھا ہوا ہے کہ اگلے مہینے آئے گا اس کا نیکسٹ پارٹ۔ امید ہے ناول آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ جیسے ہی اس کا نیکسٹ پارٹ آئے گا، اوبویسلی وہ بھی 3-4 ایپیسوڈس کا ہی ہوگا، تو میں جتنا جلدی ہو سکے گا وہ آپ کو سارا پڑھ کے سنا دوں گی۔ باقی ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔